بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا الی یوم الدین ثم اما بعد هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو خالق اور مالک ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس نے جتنے بھی احکام اپنی مخلوق کے لیے جن و انس کے لیے نازل کیے ہیں، اس میں امن ہے، سلامتی ہے، بھلائی ہے، فائدہ ہے دنیا اور آخرت کا، اور ہر اس کام سے منع کیا ہے جس میں فساد ہے، ظلم ہے، نقصان ہے دنیا اور آخرت میں۔ انہی میں سے اہم ترین حکم اللہ کے راستے میں قتال اور جہاد فی سبیل اللہ ہے، جو عظیم ترین عبادت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور جنت کے اعلیٰ اور بلند درجات حاصل ہوتے ہیں۔ مگر اس تعلق سے بہت سی گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں لوگوں میں، غلط فہمیاں اور لوگوں کے جذبات کو ابھار کے غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ اس کا ازالہ کرنا اور صحیح بات بتانا کتاب و سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سلف صالحین کے طریقے اور عقیدے کے مطابق نہایت ضروری ہے، اور علماء کرام ہر دور میں یہ کام کرتے آئے ہیں، یہاں تک کہ اپنے عقیدے کی کتاب میں اس کو ذکر کرتے ہیں۔ اسلام میں جو مختلف اہم ترین چیزیں ہیں، ہم جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأس الامر الاسلام، جو دین کا اصل سر ہے وہ اسلام ہے۔ جیسے جسم میں سر ہوتا ہے، سر کاٹ دو تو ختم ہو جاتا ہے جسم، تو اسلام سر ہے۔ وعمودها الصلاۃ، اور اس کا جو ستون ہے، جو پلر ہے، وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ وذروۃ السنام الجہاد فی سبیل اللہ، اسلام کی جو چوٹی بلند، جس طرح پہاڑ آپ دیکھتے ہیں کتنے بلند و بالا پہاڑ ہوتے ہیں، وہ چوٹی کا عمل ہے سب سے، جو جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی جو اسلام صحیح طور پہ لایا ہوتا ہے، اس نے نماز قائم کی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اس لیول پہ پہنچتا ہے کہ اتنے بڑے عمل کی وہ بات کرے یا اس کے بارے میں سوچیں۔ جو انہی میں فیل ہوتا ہے یا بنیاد ہی نہ رکھی گئی ہو، جس کا سر کٹا ہوا ہو، تو وہ چوٹی پر کہاں سے پہنچے گا؟ وہ تو ختم ہو گیا، اس کی بیس ختم ہو گئی، اور وہ ساری عمارت جو کھڑی کی تھی وہ گر گئی۔ اسی لیے ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جس طرح نماز ہے، آپ کو ارکان اسلام معلوم ہے، کس کو ارکان اسلام آتے ہیں؟ غوری بھائی کو ارکان اسلام آتے ہیں؟ گواہی دینا، شہادتین، توحید کی اور رسالت کی، پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ اسلام کے ارکان ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ اسلام پوچھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے یہ اسلام ہے، اور بتاتے کہ یہ دین ہے تمہارا۔ جب جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور پوچھا کہ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے یہی 5 ارکان بتائے اسلام کے، اور آخر میں جاتے ہوئے کیا بتایا؟ مہران کسی کی ہے آپ میں سے؟ ھذا جبریل، یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس آئے تھے، یعلمکم دینکم، تمہارا دین سکھانے۔ تو دین سے مراد یعنی اسلام کی بنیاد ہے اور ارکان ہے، جس میں اللہ کی توحید سب سے پہلے، اس کے بعد نماز کو قائم کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے منافقوں کے تعلق سے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اثقل الصلاۃ، یعنی سب سے زیادہ بھاری نمازیں منافقین پر کون سی ہے؟ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز۔ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جو اندھیروں میں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ منافق کون ہوتے ہیں؟ جو اندر سے کفر چھپایا ہوتا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے اور مسلمانوں میں سازش کرنے کے لیے ان کو اندر گھسنا پڑتا ہے، تو نماز بھی پڑھنی پڑتی ہے دکھانے کے لیے۔ دن میں تو ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، ظہر، عصر، مغرب میں، لیکن فجر میں تو کوئی نہیں دیکھ رہا گھر گھر جا کے۔ اس دور میں تو بالکل بھی ممکن نہیں ہے کہ گھر جا کے دیکھو فجر میں کون آیا نہیں آیا۔ عشاء میں بھی اندھیرا ہے، اس وقت لائٹیں نہیں ہیں، آیا نہیں آیا اس میں دکھانے کے لیے جانا نہیں پڑتا تھا، اس لیے بڑی مشکل ہوتی تھی اگر کبھی پھنس جائیں دکھانے کے لیے کہ ہم عشاء کی نماز پڑھنے آئے ہیں۔ لیکن ابھی اگر میں کہوں کہ جہاد سے بھی زیادہ اہم، جس طرح ابھی آپ نے سنا
کہ اسلام کے ارکان ہیں جس میں نماز ہے دوسرے نمبر پہ، اور منافقوں پر عشاء کی نماز بہت بھاری ہے۔ اور میں آپ سب سے ابھی پوچھوں کہ آپ لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے آج کے دن؟ آپ لوگ منافق ہیں کیا؟ آپ کے اندر نفاق موجود ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے؟ آپ کو جواب نہیں دینا اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن، اور آپ جو ہے اپنے اسلام کی آپ کو پرواہ نہیں ہے؟ اسلام کے ارکان تو 5 ہیں جس میں دوسرا نماز ہے، اور آپ نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، تو آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ وقت ہی نہیں ہوا اس کا، بالکل صحیح، احسن تھا، اس کا وقت نہیں ہوا۔ اس سے کیا معلوم ہوا ہمیں کہ جو اللہ کی عبادتیں ہیں مختلف قسم کی، اس میں سے کوئی چیزیں ہوتی ہیں جن کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت پہ اس کو کیا جاتا ہے، اس کی شرط ہوتی ہے۔ اسی طرح مختلف شرائط ہوتی ہیں، جب تک وہ پوری نہ ہو تو وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، چاہے آپ جتنے اچھے اور جذباتی بات کریں اور بتائیں کہ تم نے یہ عمل نہیں کیا، تم منافق ہو، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہے جب تک اس کے مطابق نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو مومنوں پر اس کے وقت میں فرض ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص کھڑے ہو کہ میرے دل میں بہت جذبہ ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں جنت میں اعلیٰ درجے چاہتا ہوں، اور میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن مجھے یہ نہ کہو کہ وضو کرنا چاہیے نماز سے پہلے، بس مجھے نماز پڑھنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ خوش ہو جائے، سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تو کیا خیال ہے اس کی یہ عبادت قبول ہوگی؟ اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کے طریقے آپ کو کر کے بتائیں کہ اس طرح کرو گے تو اللہ قبول کرے گا، اس طرح نہیں کرو گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا، چاہے تمہارے جذبے کتنے ہی اعلیٰ اور بلند کیوں نہ ہو، چاہے تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، کیونکہ اللہ کے قریب ہو نہیں سکتے، اس کی محبت حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ ان اللہ یحب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت کرتا ہے یقاتلون فی سبیلہ، جو اس کے راستے میں قتال اور جہاد کرتے ہیں، صفاً، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح صف بناتے ہوئے، کانہم بنیان مرصوص، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے اس میں کوئی دراڑ اور شگاف نہیں ہوتا، اس طرح لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور ہم جو ہے نمازوں میں ہماری صفیں ملی بھی نہیں ہوتی، تو جہاد میں کیا کافروں کے آگے صفیں ملی ہوگی؟ تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اس کا معیار کیا بتایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہو اگر تمہیں اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جہاد تو ہوتا ہی اللہ کی محبت میں اپنی جان اور مال لٹانے کا نام ہے، تو پھر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، میرے طریقے کے مطابق جو ہے اللہ کی ہر قسم کی عبادت کرو جس میں جہاد بھی ہے، تو اللہ تم سے راضی ہوگا، کیونکہ یہ جو آیت ہے بالکل عام ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہترین نمونہ ہے، ہر دور میں، ہر حال میں، چاہے وہ مکے میں ہو، چاہے مدینے میں ہو، چاہے ان کے پاس طاقت تھی، چاہے ان کے پاس طاقت نہیں تھی، ہر حال میں، مشرکین کے مقابلے میں، یہود و نصارہ کے مقابلے میں، جن سے معاہدہ تھا، معاہدہ نہیں تھا، ان سب میں تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے، پیروی کرنے کے لائق۔ تو ہر قسم کی عبادتیں، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، جہاد ہو، حج ہو، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے۔ تو اس سے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جہاد ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس کے فضائل تو ہر ایک کو معلوم ہیں، یہی فضائل بتا کر تو اس پہ ابھارا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور آج بھی ابھارنے والے ابھارتے ہیں، لیکن اس کے جو احکام اور شرائط ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں جہاد کی طرح ایک اور عظیم عمل تبلیغ کا عمل ہے، اللہ کے دین کی طرف بلانا، تو تبلیغ کے فضیلت آپ کو بتائی جائے، نماز کے فضائل بتائے جائیں، جگہ جگہ جو جماعتیں جاتی ہیں تبلیغ کرنے کے لیے، تبلیغی جماعت، اسی طرح جہادی جماعتیں، تو وہ عقیدہ نہیں بتاتے، صحیح توحید والا عقیدہ، اور شرک واضح نہیں کرتے کہ شرک سے بچو، بدعات نہیں بتاتے، تو ان کی تبلیغ قابل قبول ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں، اگرچہ وہ لوگوں کو بہت سی برائیاں چھڑا کے نماز کی طرف اور مسجد کی طرف لے کر آ جاتے ہیں، لیکن جو مسجد آ کے نماز پڑھے اس کا عقیدہ جو ہے غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا ہو، قبروں کا طواف کرنا ہو، تعویذ گنڈوں پہ اس کا توکل ہو، تو اس کو اس کی نماز کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اسی طریقے سے جو ہے جہاد کے بارے میں وہ آیات اور احادیث بتائی جاتی ہیں، جانی پہچانی ہیں، ہم بھی انہیں مانتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کو اپنی شرائط کے مطابق ہی آپ کو یہ فضائل وغیرہ حاصل ہوں گے جو جہاد کے نتیجے میں حاصل ہوتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کا جان مال خرید لیا ہے، کس بدلے؟ ان کے لیے جنت ہے،
اور کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم، جو دردناک عذاب سے تمہیں بچائے، کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر آخرت پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیلہ، اس کے راستے میں جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنے مال سے اپنی جان سے، تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی بھی ہوگا، تمہیں جنت عدن میں بھی داخل کرے گا، اور اس سے بھی زیادہ قریبی چیز وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ فَتْحٌ قریب، اللہ کی جانب سے مدد و نصرت اور فتح کی تمام چیزیں ملیں گی، مال غنیمت ملے گا، مسلمانوں کی جتنی بھی فتوحات اور سلطنت میں اضافہ اور اسلام کے اندر لوگ داخل ہوئے، اس میں کتنا بڑا کردار ہے جہاد فی سبیل اللہ کا۔ جہاد کے دو قسم کے معنی ہیں۔ جہاد عام طور پہ عربی میں تو جد و جہد کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کے لیے کوشش کرنا، اور شرعی طور پہ جہاد کا ایک عام معنی ہے، ایک خاص معنی ہے۔ عام معنی تو کوئی بھی اپنے نفس کے خلاف جہاد، شیطان کے خلاف، اللہ کے حکم کی پابندی کرنا، انسان کا دل کبھی کرتا ہے کبھی نہیں، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اپنے اوپر صبر کرنا، جبر کرنا، یہ سب جد و جہد ہے جو انسان جہاد کر رہے ہیں، عام معنی ہے۔ خاص معنی جو قتال اور جو تلوار کے ذریعے سے، ہتھیار کے ذریعے سے باقاعدہ جو مجاہدین لڑتے ہیں، وہ ایک خاص معنی ہے، اور جو ہے دونوں کے اپنے احکام ہیں، دونوں کی تفصیلات ہیں، اور ان کا جاننا ضروری ہے، جس طرح دیگر احکام کے تعلق سے جاننا ضروری ہے۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے عام جہاد کے تعلق سے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جس طرح اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ اسی طرح فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو شخص جہاد کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے جہاد کر رہا ہوتا ہے، اپنے ہی نفس کے خلاف جہاد کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تو تمام جہاں سے بے نیاز اور بے پرواہ ہے۔ اللہ کے فائدے کے لیے تم تھوڑی جہاد کر رہے ہیں، اپنے فائدے کے لیے کہ تمہیں دنیا میں کامیابی، آخرت میں جنت ملے۔ اسی طرح فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں، جاہدوا کا لفظ یہاں پر جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم اپنے راستوں کی جانب اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جس طرح جو اجتہاد کرتے ہیں، علمی اجتہاد کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی آیت ہے، اور دیگر کاموں کے لیے بھی جو دین میں کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنی راستے دکھاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کو جو جہاد کرنے آیا تھا والدین کی اجازت کے بغیر، تو کیا فرمایا؟ واپس جاؤ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، ان دونوں کے اندر جا کے جہاد کرو۔ والدین کے اندر جا کے جہاد کیسے کرو؟ کیونکہ والدین کی فرمانبرداری کرنا، ان کی خدمت کرنا کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم پہ چلنا، اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے، جی میرا کچھ اور چاہ رہا ہے لیکن میں اس پر صبر کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے تحت ان کی خدمت کر رہا ہوں، تو گویا کہ اس نے نفس پہ جبر کیا اور جہاد کیا۔ اسی لیے کہا کہ ففیہما فجاہد، تو یہ عام معنی ہے جہاد کا، جس میں مختلف چیزیں شامل ہیں۔ جس طرح نفس کے خلاف جہاد کرنا، انسان اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے 4 مراتب ہیں۔ سب سے پہلے اپنے نفس کو پابند کرو کہ اللہ کے دین کا علم حاصل کریں، یہ تو بڑا عظیم راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، اور اس پہ بہت کم لوگ جو ہے ثابت قدم رہتے ہیں، دوسری دنیا کی چیزوں میں اور مشغولیت میں کھو جاتے ہیں۔ تو پہلے علم حاصل کرو، پھر علم حاصل کر کے نہ بیٹھ جاؤ، اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، ورنہ یہ علم تمہارے لیے وبال ہوگا قیامت کے دن تمہارے سر پہ۔ اور ہم اسی کو حاصل کر رہے ہیں، جو جہاد کے تعلق سے یہ ایک عبادت ہے، اور العلم قبل القول والعمل، ہر قول اور عمل سے پہلے اس کا علم ہونا ضروری ہے، دنیا کے اعتبار سے ہونا ضروری ہے۔ ابھی ہم ساتھی امجد بھائی سے بات کر رہے تھے، میں نے کہا باہر سے کسی کو بھی بلا لے پینٹ کرنے والا، اگر آپ کو پروفیشنل نہیں مل رہا، وہ کہہ رہے ہیں یہاں پھینکے گا وہاں پھینکے گا، خراب کرے گا۔ تو دنیا میں کوئی ایک شخص جو ہے ایسے کام جو اناڑی ہو، جس کو اس کا علم نہیں ہو، پھر بھی وہ کرنا چاہتا ہے تو فائدے سے زیادہ نقصان دیتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کام کو پہلے سیکھے، دنیاوی علم حاصل کریں، پھر اس پر عمل کریں، تو جا کر اصلی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور دنیا کا معاملہ تو پھر بھی آسان ہے، جیسے کہا جاتا ہے نیم طبیب جو ہوتا ہے، جو آدھا ڈاکٹر ہوتا ہے، خطرہ جان، آپ کی جان خطرے میں ڈال دے گا، اس کو آتا ہی نہیں ہے پھر بھی علاج کر رہا ہے۔ اسی طرح جو نیم مولوی ہوتا ہے وہ خطرہ ایمان ہوتا ہے، آپ کے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ تو انسان، ایک مومن مسلمان کا ایمان زیادہ اہم چیز ہے یا عام دنیا کا مال لٹ جانا؟ اس کا ایمان زیادہ اہم چیز ہے، تو پھر کس طرح آپ اس کو بغیر علم کے اتنا بڑا عمل کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ تو علم حاصل کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اور پھر اس کی جانب لوگوں کو دعوت دینا۔ ایک مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے، لیکن جب آپ دعوت دیں گے اور صحیح دعوت دیں گے تو لوگ آپ کو پسند نہیں کریں گے۔
آپ کے خلاف جو ہے بری باتیں کریں گے، جس طرح انبیاء کرام کے خلاف کرتے تھے، ساحر، مجنون، دیوانہ، تکلیفیں دیں گے، ماریں گے، قتل تک کر دیا گیا تھا انبیاء کرام اور ان کے ساتھیوں کو جو نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، صحابہ کرام یا دیگر انبیاء کرام کے ماننے والے، ان سب کو جو ہے ہلا دیا گیا تھا۔ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، یہاں تک کہ رسول اور جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا متى نصر اللہ، اللہ کی مدد نصرت کب آئے گی؟ سبحان اللہ، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد و نصرت تو قریب ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں کس چیز سے ثابت ہیں؟ سورۃ العصر سے ثابت ہیں کہ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اس کی جانب لوگوں کو دعوت دی، وتواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر، پھر اس میں جو تکلیف ملی اس پہ صبر کیا انہوں نے۔ اسی طرح امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو باہر کافروں سے جا کے ہتھیار سے، تلوار سے جہاد کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس نے نفس کے خلاف وہ جہاد جو اس کے بغل میں، پہلو میں نفس موجود ہے، اس کے خلاف وہ کامیاب اگر نہیں ہو سکا ہے صحیح طور پہ، تو وہ باہر والے دشمن کے خلاف کیا خاک کامیاب ہوگا؟ اسی لیے بہت کی ناکامی کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کو صحیح جو توحید کا علم ہے، شرک کا علم، اس سے بچنا، شرک اور سنت بدعت یا جہاد کے احکام کے علم نہیں حاصل کیا انہوں نے، اور پھر اسی طریقے سے چلے گئے، گویا کہ نفس کے خلاف اس نے جہاد نہیں کیا۔ ہمارے ہاں جو نفس کے خلاف جہاد، جس طرح تصوف والے ہیں دوسرے، وہ یہی بتاتے ہیں ان گناہوں سے، فوائد سے بچنا، یہ نفسانی خواہش کے خلاف جہاد ہے۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان جو ہے صحیح دین اور عقیدے منہج کا علم حاصل کرے، اور جو غلط عقائد، مناہج، بدعات ہے اس سے بچے۔ جب بھی آپ سنتے ہوں گے جو سلف صالحین ہیں وہ بدعتیوں کو کیا کہتے ہیں؟ اہل احوا۔ احوا کہتے ہیں خواہش نفس کی پیروی کرنے والا۔ وہ تو نیک متقی اور بڑا عالم دین ہے، اس کی اتنی کتابیں ہیں، وہ کوئی فواہش یا خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے؟ نہیں، وہ بدعات کی پیروی کرنے کو بھی جو ہے وہ خواہش نفس کی پیروی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ سنت پہ عمل نہیں کرنا چاہتا جہاد کے تعلق سے، مثال کے طور پہ اپنی خواہش پہ عمل کرنا چاہتا ہے۔ مجھے کوئی شرائط نہ بتایا کرو جہاد کی وغیرہ، بزدل منافق لوگ بس یہ کرو وہ کرو، باتیں بناتے رہتے، میں بس جانا ہے، لڑنا ہے، دھماکے سے اپنے کو اڑانا ہے دوسرے کو، یہ خواہش نفس کی پیروی ہے، حالانکہ وہ سمجھتا ہے میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ تو اس کے خلاف جہاد کر کے اس لیول پہ آتے ہیں۔ اسی طرح شیطان کے خلاف جہاد، وہ دو بڑے چیزوں کے ذریعے سے آپ پر حملہ کرتا ہے، ایک تو شبہات ڈالتا ہے دل میں، دوسرے شہوات جو گناہ ہوتے ہیں، فواہش ہوتے ہیں، منکرات ہوتے ہیں، وہ بھی ڈالتا ہے، اس کی پیروی کریں گے تو آپ گمراہ ہوں گے، گناہ کریں گے، اور شبہات بھی ڈالتا ہے اللہ کی توحید کے تعلق سے، سنت کے تعلق سے، دیگر برائیوں نیکیوں کے تعلق سے شبہات ڈالتا ہے دل کے اندر، اس کی پیروی کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اور تیسرا جو عام جہاد کا ہے وہ ظلم یا بدعات و منکرات کے خلاف جہاد۔ اس کے تعلق سے ایک مشہور حدیث ہے جس کا بہت سارے لوگ غلط معنی سمجھتے ہیں۔ ابھی ایک ساتھی کو ہم اپنے ساتھ لانا چاہتے تھے جن کے پاس اسی قسم کے کچھ شبہات تھے، صرف جذباتی ان کو کیا ہوا تھا، ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، مسلمان مر رہے ہیں تو کیا کرنا ہے، یعنی بولو کچھ آتا ہے آپ کو؟ آتا کچھ نہیں ہے۔ تو کیا حدیث ہے، کوئی آیت ہے آپ کو جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں ہم باہر نکلے ہیں، ہم پریشر ڈالیں، ہم سڑکوں پہ نکلے، کچھ بھی نہیں کر رہے، سب لوگ بیٹھے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ حدیث ہے نا کہ نکلو، اپنے ہاتھ سے لڑو، اپنے جو ہے زبان سے لڑو، دل سے لڑو۔ تو اس حدیث کا صحیح معنی ان کو نہیں آتا۔ تو یہ منکر یا بدعات کے خلاف جو جہاد ہوتا ہے اس کی یہ مراتب صحیح حدیث میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا، تم میں سے جب کوئی غلط چیز دیکھیں، فلیغیرہ بیدی، اپنے ہاتھ سے اس کو تبدیل کر دے، روک دے اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو اپنی زبان سے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر یہ نہیں کر سکتا اپنے دل میں اسے برا جانے۔ وذلک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان کا جو ہے درجہ ہے۔ تو اس میں جو علماء کرام اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے طاقت سے وہ روک سکتا ہے جس کے پاس طاقت ہے، جیسا کہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، یہاں جو حکمران ہے جو اسلامی حدود وغیرہ نافذ تو وہ کر سکتے ہیں، اپنے ہاتھ میں تھوڑی قانون لینا ہوتا، جس طرح جہاد میں بھی وہ سرپرستی کرتے ہیں، آگے ذکر آئے گا۔ تو یہ نہیں کہ آپ اپنے ہاتھ میں نے دیکھا کہ پڑوس میں کوئی منکر ہو رہا ہے، پڑوس کا بچہ ہے، اس کی بیوی غلط جو ہے کچھ کر رہی ہے، بے پردہ ہے، تو میں مارنا شروع کر دوں، وہ اس کے شوہر کا کام ہے، اس کو آپ نصیحت کریں۔ یہ نہیں کہ اپنے ہاتھ میں آپ لے لیں، اس سے تو فساد ہوگا، اچھائی سے بڑھ کر فساد ہو جائے گا، دین سے لوگ متنفر ہوں گے۔ آپ کو یہ اختیار تو نہیں دیا، آپ کے جو ماتحت ہیں گھر والے، ان کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے، ان کو نیکی کا حکم کہو، برائی سے روکو۔ اور یہاں کے لوگوں کو یہ بھی بتایا جاتا ہے یہ صرف حکمران کا کام ہے، حکمران نے یہ نہیں کیا، حکومت نے یہ نہیں کیا، فلانا نہیں کیا، تم نے اپنے گھر میں جہاں تمہیں کنٹرول ہے وہاں پہ کیا اپنے بھی بچوں کو دین کے مطابق چلانے کا، جو تمہیں کوئی نہیں روک رہا، حکمران نے بھی نہیں روکا تمہیں کہ ان کو دین پہ چلاؤ، خود انہیں چلانا نہیں چاہتے، اور یہ اتنے بڑے ملک کو بیچارہ سنبھالے،
باہر سے بھی اس پہ پریشر ہے، کافروں کی طرف سے، اندر سے تم لوگ بھی لڑتے ہو، ذلیل کرتے ہو وغیرہ، اور وہ ان سب میں جو ہے حکم چلائے نیکی کا حکم، برائی سے روکنا. تو ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا چاہیے. اور خصوصاً ایک ایسا جہاد ہے جس کو وہ جہاد ہی نہیں سمجھتے لوگ، جیسے بدعتیوں کے خلاف جہاد کرنا، ان کے خلاف جو ان کے شبہات ہیں، جیسے جہاد کے تعلق سے شبہات خوارج تکفیریوں جیسے گروہ دہشت گردی مچائی ہوتی ہے، اس کو وہ جہاد کا نام دیتے ہیں. ان دونوں میں فرق ہے زمین آسمان کا. تو ان شبہات کو دور کرنا، گویا کہ آپ جہاد کر رہے ہیں، ان کے شبہات کا ازالہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف بلکہ جہاد کرنا خود ایک جہاد ہے. جو اپنے آپ کو آج کل مجاہدین سمجھتے ہیں، زیادہ تر خوارج کے طریقے پر چل رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم کسی حکومت، کسی جو ریاست جھنڈے اس کے تحت نہیں، ہم خود لڑیں گے، جائیں گے. یہ پہلے دور میں بھی تھے، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہم نے آج دیکھا آپ لوگوں کو گوریلا کارروائی کرتے اور اس قسم کی چیزیں. چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما من نبی بعث اللہ فی امت قبلی، اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا مجھ سے پہلے کسی امت میں، اس کے کچھ ساتھی ہوتے تھے، صحابہ ہوتے تھے، حواری ہوتے تھے، یا خودون بسنتی ہی، اس کی سنت پر چلتے تھے، نبی کی اس کے حکم پر چلتے تھے. پھر ایسے ناخلف اور برے لوگ آئے پیچھے، لا یفعلون، وہ یقولون ما لا یفعلون، کہتے تھے مگر اس پر عمل نہیں کرتے تھے، ویفعلون ما لا یؤمرون، جس چیز کا حکم نہیں دیا وہ کرتے تھے. جس طرح ابھی آپ کو معلوم چلے گا جس کو یہ جہاد کا نام دے رہے ہیں، جس چیز کا انہیں حکم نہیں دیا گیا وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو کرنے والے کام انہیں بتائے جاتے ہیں اس سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں کرتے ہیں سنت کے مطابق جو کام ہے. تو فمن جاہدہم بلسانہ فمن جاہدہم بیدہ، سب سے پہلے جو ان کے خلاف اپنے ہاتھ سے جہاد کرتا ہے تو وہ مومن ہے، جو زبان سے جہاد کرتا ہے وہ مومن ہے، جو دل سے جہاد کرتا ہے وہ مومن ہے. ولیس من وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس سے بھی کم کوئی ہو تو دل میں گویا کہ رتی بھر ایمان بھی اس کا رائی کے دانے برابر ایمان نہیں ہے. تو یہ اس تعلق سے نہیں ہے کہ اس کو بھی ہر چیز کا انہوں نے الٹ مفہوم بیان کیا ہوا ہے کہ حکمرانوں کے تعلق سے ہیں، جو ان کے خلاف ہاتھوں سے لڑتا ہے وہ مومن ہے، جو اس طرح نہیں ہے. یہ آپ جیسوں کے خلاف ہے جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں. اسی لیے فرمایا جو میری سنت پہ چلنے والے صحابہ ہیں، ان کے طریقے پر چلنے والے، جو ان کی مخالفت کرتا ہے، جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں اور ان کے سربراہ، ان کے خلاف جو اپنے ہاتھ سے جہاد کس طرح کریں گے اگر طاقت ہے آپ کے پاس. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خوارج کے خلاف جہاد کیا، جو کہ بدعتی لوگ تھے، جو کہ گمراہ لوگ تھے، بڑے عبادت گزار تھے، بڑے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا نعرہ بلند کرنے والے تھے، اللہ کی شریعت اور دین کا نام لینے والے تھے، مگر ان کے خلاف انہوں نے جہاد کیا. تو بدعتی کے خلاف اپنے ہاتھ سے بھی انہوں نے جہاد کیا. جو امیر المومنین ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہ یہ بھی کر سکتا ہے. اسی لیے امام النووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں کیا دلیل ہے؟ جہاد المبتلین بالید واللسان، جو مبتل لوگ ہوتے ہیں، جو بدعتی اور گمراہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے خلاف ہاتھ سے اور زبان سے جہاد کیا جا سکتا ہے. جو میں نے ابھی حدیث آپ کے سامنے بیان کی، اس میں کسی صفات بیان کی گئی ہیں خوارجوں کی. سیخرج قوم، ایسی قوم نکلے گی کہ آخر الزمان، آخری زمانے میں، احداث الاسنان صفاء الاحلام، کم عمر اور نوجوان، آپ اس قسم کے گروہ میں ایسے ہی لوگوں کو دیکھیں گے. صحیح ہے. یقولون من خیر قول البریہ، سب سے اچھی بات کہنے والے ہوں گے، وہی قرآن حدیث کی بات کر رہے ہوں گے آپ کے سامنے اپنے طریقے سے اس کی تشریح کرتے ہوئے. لیکن ان کا ایمان جو ہے لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، ان کے حلق سے نیچے ان کا ایمان نہیں اترے گا، کیونکہ وہ صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ان کا ایمان نہیں تھا. یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے کہ تیر آر پار ہو جاتا ہے کسی شکار کے، بالکل کوئی چیز اس میں باقی نہیں رہتی. تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ پیار محبت کا سلوک کرنا ہے، اور جو ہے لوگوں کو کہنا چاہیے کہ ان کی یہ بھی جہاد کر رہے ہیں، ان کے اجتہاد ہے اپنا، ان کے ساتھ بھی بڑے علماء ہیں اور جن کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے، آپ کو ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھنا چاہیے ہے، اور رائے عامہ جو ہے ہموار کرنی چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے. ایسا نہیں. فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، سبحان اللہ، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ قتل کرو. حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ مشرکوں کے بارے میں حکم ہے قرآن میں، جو یہ پڑھ کے سناتے ہیں کہ جہاں حیث وجدتموہم، مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو. لیکن ایسوں کے بارے میں بھی ہے اسلامی حکومت کو حکم کہ جہاں تمہیں ملے ان کو قتل کرو. فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایسوں کو جو قتل کرے گا اس کے لیے اجر و ثواب ہے قیامت کے دن. تو ہماری حکومت ہے کہ اس قسم کے کچھ دہشت گرد عناصر جو جہاد کے نام کو بھی بدنام کرتے ہیں، ان کے خلاف کوئی آپریشن کرتی ہے. آپ کو سنت کے مطابق صحابہ نے جس طرح سب نے ساتھ دیا تھا، اجماع تھا، کسی نے مخالفت نہیں کی،
اے علی رضی اللہ عنہ، آپ جو ہے مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ایسے کیسے قتل کریں گے؟ اور دوسرے کافروں سے نہیں لڑ رہے، بے دینوں سے، یہود و نصارہ، وہاں سے آپ نہیں لڑ رہے، ان کے خلاف کیوں لڑ رہے ہیں؟ اندر سے ہم کمزور ہو جائیں گے، ہماری ریاست، باہر والوں سے کہاں سے لڑیں گے؟ چنانچہ ابن حبیرہ فرماتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اندر سے ہم کیوں لڑیں، باہر والوں سے لڑنا چاہیے، حالانکہ یہ خارجیوں کی صفت ہے کہ وہ اہل اوثان کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی مشرکوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اہل اسلام سے لڑتے ہیں۔ لیکن جو خوارج قسم کی ذہنیت ہے، ان کے خلاف لڑنا سنت سے ثابت ہے، صحابہ کا اس پہ اجماع ہے۔ تو ابن حبیرہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ خوارج سے لڑنا مشرکین سے زیادہ ترجیح کیوں ہے اس کو فوقیت کے، ان سے پہلے لڑیں ان سے بعد میں، کیونکہ یہ اسلام کا اندر جو راس المال ہے، اصل سرمایہ ہے، جو اسلام کا گھر ہے، اس کو اندر سے تباہ کرتے ہیں۔ اور جو ہم مشرکوں سے لڑتے ہیں وہ تو ایک ایکسٹرا چیز ہے کہ ان کو بھی ہم اسلام میں لے آئیں یا مال غنیمت ان سے لے لیں۔ چنانچہ عقل کا بھی یہ تقاضا ہے، جو اصل چیز پہلے آپ کے پاس موجود ہے اسلام، اس کو تو بچا لو، بعد میں دیکھیں گے کہ اوروں کو بھی ہم اسلام میں داخل کریں یا لڑیں نہیں لڑیں۔ تو یہ آپ اصل چیز کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں جب اندر اس قسم کے لوگوں کے خلاف جہاد ہوتا ہے۔ چنانچہ موجودہ دور میں اس تعلق سے بڑی گمراہیاں ہیں اور بہت سارے ایسے جرائم پیشہ عناصر ہوتے ہیں اور اس قسم کے دھماکے، خودکش حملے، ان چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جہاد کا نام دیتے ہیں۔ حکومتوں کے خلاف جو ہے خروج کرنا، اسلامی ممالک وغیرہ، ان میں کمی کوتاہیاں ہیں، ان کو کافر ممالک قرار دینا، ان کی حکومت کو، ان کی افواج کو، ان کے خلاف لڑنا بڑھنا، اس کو جائز سمجھنا، یہ ساری چیزیں یہ لوگ کرتے ہیں اور سب کا نام انہوں نے جہاد رکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم مجاہدین ہیں، اسلام کی غیرت رکھنے والے ہیں۔ کہ بے غیرت حکام اور مختلف جو دینی جاتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ جا کے لڑتے نہیں ہیں، ہمیں بھی روکتے ہیں، پکڑ پکڑ کے کافروں کے حوالے کرتے ہیں، اس قسم کی باتیں کر کے وہ جذبات کو ابھارتے ہیں۔ حالانکہ ان تمام چیزوں کے تعلق سے ان کا جہاد سے تعلق نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی مخالفتیں پائی جاتی ہیں ان کے اندر، جس میں جو ہے معصوم جانوں کا خون بہایا جاتا ہے۔ کوئی ذمہ ہے، کوئی کافر آپ کے پاس معاہدے کے تحت آیا ہے، اسے بھی مار دیتے ہیں، حالانکہ منع کیا گیا ہے۔ اور جو ہے کسی کو امن دیا گیا ہے تو اسے بھی قتل کر دیتے ہیں۔ یا انسان اپنی جان کو اپنی مرضی سے خودکش حملہ کر کے نہیں اڑا سکتے، تو خودکشی ہے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، آپ لڑ کے جو ہے مر سکتے ہیں لیکن اپنے آپ کو آپ نہیں مار سکتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس تعلق سے حدیث وغیرہ انشاءاللہ آگے ذکر کی جائے گی۔ اسی طریقے سے مسلمان اندھا دھند نہیں لڑتے ہیں جس طرح کافر لڑتے ہیں، وہ تو دیکھتے ہی نہیں ہے، بچوں کو بھی مارو، عورتوں کو بھی مارو، چیزوں کو بھی جلاؤ، عزتوں کو بھی لوٹو۔ کیا ہم بھی ایسے ہی ہیں مسلمان؟ اور کافر کے جہاد میں کوئی فرق نہیں ہے؟ ہمیں تو منع کیا گیا ہے کہ بلا وجہ بلڈنگیں نہ گراؤ، ادھر آگ جلاؤ، گھیراؤ نہ کرو، عورتوں کو نہ مارو جو نہیں لڑ رہا۔ مطلب ہمارے اور ان کے لڑنے میں کوئی فرق ہونا چاہیے، اور اسی کا نام ہے کہ جہاد کی کیا شرائط ہیں اور کیا اس کے ضوابط ہیں۔ چنانچہ کافروں کے خلاف اب جہاد پر آتے ہیں، جو اس کا خاص معنی ہوتا ہے کہ قتال کا معنی، یا اپنا مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں جہاد پر، یا اپنی زبان سے کافروں کے خلاف جو ہے اسلام کا دفاع کرنا، ان کے خلاف لکھنا بولنا، یہ تمام چیزیں جو ہے جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہیں۔ جس طرح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انفروا خفافا وثقالا، چاہے ہلکے ہو یا بھاری ہو، نکلو وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اپنے مال سے بھی جہاد کرو، اپنی جان سے بھی، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان گرامی ہے کہ جاہدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، کہ کافروں سے، مشرکوں سے جہاد کرو، کن چیزوں سے؟ اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی زبان سے۔ اسی طرح منافقوں کے خلاف جہاد ہاتھ سے نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ اندر گھسے ہوتے ہیں اور مسلمان کہلا رہے ہوتے ہیں۔ اس قسم کے جب حالات آتے ہیں، منافق ظاہر ہو کے آ جاتے ہیں۔ سیرت میں بھی ثابت ہے، آج کل بھی ایسے منافق ہیں جو مسلمانوں کے مرنے سے خوش ہوتے ہیں، وہ پست ہوں کافر ان کے مقابلے میں، ان پر غالب آ جائیں تو وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ منافقوں کی صفات جو کھل کر سامنے آ جاتی ہے اس قسم کے حالات میں، تو ان سے کیا کیا جاتا ہے؟ ان کو ان کی حد پہ روکا جاتا ہے، وہ اسلامی ریاست میں ہوتے ہیں، ان کے اوپر اس طریقے سے قتال نہیں کیا جاتا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑے رکھا تھا۔ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ کہیں گے کہ اپنے ہی ساتھیوں کو مار رہا ہے اس لیے ان کو چھوڑا ہوا ہے، لیکن ان کی شرارتوں سے ہوشیار رہو، ان سے بچو۔ ان کی یہ صفات وغیرہ سامنے آتی تھی تو وہ ان پر سختی کرتے تھے۔ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں اور رجوع کرنا اللہ کی طرف یہ بیان کیا جائے تاکہ اللہ کا ڈر پیدا ہو اور وہ اس سے پیچھے ہٹیں اپنی ان شیطانیوں سے۔ اب جہاد کے اصل حکم کی طرف آتے ہیں کہ جہاد جو ہے کیا وہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ کیا جہاد جو ہے اس کی اقسام ہے، دفاعی جہاد کے ہم پر کوئی حملہ کرے،
یا ہم خود کسی کے اوپر جا کے حملہ کریں، جس کو جہاد طلب کہا جاتا ہے، ان کے اپنے اپنے احکام ہیں، اپنی اپنی تفصیل ہیں۔ چنانچہ اس تعلق سے آپ دیکھیں جہاد فرض کفایہ ہے، جو صحیح بات ہے، علماء کرام نے کتاب و سنت سے ذکر کی ہے۔ عام حالت میں جہاد کیا ہے؟ فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ جو مسلمانوں کے کچھ لوگ اگر ادا کریں، جیسا کہ افواج یہ ذمہ داری لے لیتی ہے مختلف ممالک کی، تو باقیوں کے اوپر سے اس کا گناہ ہٹ جاتا ہے، کہ یعنی ان کے اوپر واجب نہیں ہوتا، جس طرح نماز واجب ہوتی ہے۔ جس طرح بہت سارے لوگ جو کتابیں لکھتے ہیں، آپ یہاں پر دیکھیں ہمارے ملک میں یا اس کے باہر بھی جہاد کے موضوع پہ جو کتابیں لکھی ہیں اس میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ نماز روزے کی طرح جہاد بھی اسی طریقے سے فرض عین ہے سب کے اوپر، جو نہیں کرتا یہ گنہگار ہے، کافر منافق کو فلاں فلاں فتوے لگا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، دونوں کی فرضیت میں فرق ہے، یہ فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہیں۔ شیخ احمد النجمی رحمہ اللہ کی ایک اچھی کتاب ہے جو اس قسم کے لوگوں کے رد پر آپ نے لکھی تھی، جس میں کیا بتایا تھا کہ اس میں بتایا یہ ہے کہ جہاد جو ہے وہ فرض عین نہیں ہوتا بلکہ فرض کفایہ ہوتا ہے عام حالت میں، بعد میں کسی کے متعین ہو جائے بعض حالت میں تو اس پہ فرض عین ہوتا ہے۔ اس تعلق سے آپ نے ایک آیت ذکر کی اور فرمایا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے لیکن دین میں کوئی تنگی تمہارے اوپر نہیں رکھی۔ تو انہوں نے کتنا اچھا یہاں پہ استدلال کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں ان دونوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ اگر سارے مومنوں پہ ہی جہاد فرض عین نماز کی طرح ہے تو ایک حرج ہو جاتا، یعنی اس کی کوئی عقلاً بھی طاقت نہیں رکھتا، سب کچھ ساری چیزیں چھوڑ کے دنیا کے کام کاروبار وغیرہ نمازیں جو ہے مسجدیں وغیرہ چھوڑ کے سب جہاد میں نکل کے چلے جائیں جس طرح نماز فرض ہوتی ہے، تو ناممکن ہے، نہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قسم کی چیز کا مکلف نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما كان المؤمنون لينفروا كافة، یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے مومنین ہی نکل کھڑے ہوں جو ہے نہ تبلیغ کے لیے اور نہ ہی جہاد کے لیے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ہر ایک میں سے تھوڑے تھوڑے لوگ جا کر یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ آپ دیکھیں ہمیں خلفائے راشدین صحابہ کرام کے طریقے پہ، اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ آپ کچھ کو بھیجتے تھے، کچھ بیٹھے ہوتے تھے، اور صحابہ کچھ کو بھیجتے تھے، کچھ پیچھے ہوتے تھے، مختلف دستے بھیجتے تھے، اس کی چھٹی ہے وہ چلے جائیں، اس طریقے سے وہ کرتے تھے۔ تو یہ فرض عین کہاں سے ہو گیا کہ سب کو وہاں پر کھڑا ہونا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آمن باللہ وبرسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، وقام الصلاۃ، نماز قائم کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، جاہد فی سبیل اللہ اور جلس فی ارضہ التی ولد فیہا، چاہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں یا اسی زمین پر بیٹھا رہے جہاں وہ پیدا ہوا، یعنی جہاد نہ بھی کریں تو یہ کم از کم ارکان اسلام پر عمل کر کے وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ یہ دلیل کس بات کی ہے؟ اگرچہ جہاد افضل عمل ہے لیکن وہ فرض عین نہیں ہے، سب کے اوپر فرض کفایہ ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ جہاد کے کوئی جو ہے درجات نہیں ہے، فوائد نہیں ہے، فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، اعد اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مجاہدین کے لیے اللہ نے تیار کر رکھے ہیں جو اعلیٰ درجات چاہتے ہیں۔ اور ہر درجے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے، تو کتنے زیادہ بلند درجے ان کو حاصل ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے جب مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کے درمیانی حصہ ہے اور سب سے اونچا حصہ ہے، اور اس کے اوپر عرش رحمان ہے، سبحان اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو سچے دل سے اللہ کے راستے میں شہادت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں میں لکھ دیتا ہے، شہادت عطا کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے بستر پہ ہی کیوں نہ مارے۔ اخلاص ہونا چاہیے اس تعلق سے۔ جبھی تو فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد پہ جاتا نہیں اور دل میں اس کے خیال بھی نہیں ہے کہ کبھی جاؤں گا وغیرہ، تڑپ ہونی چاہیے ہر مومن کے دل میں، وہ نفاق کے شعبے میں سے کسی شعبے کے اوپر جو ہے اس کی وفات ہو سکتی ہے۔ اس تعلق سے بھی حدیث موجود ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سریہ بھیجتے تھے، یعنی غزوہ کے بجائے خود نہیں شریک ہوتے تھے، لشکر بھیجتے تھے۔ اگر فرض عین ہوتا اور نہ جانے پر جہاد پہ گنہگار ہوتا کوئی انسان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہتے نہیں، بلکہ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر جہاد میں شریک ہوں، اگر پیچھے جو لوگ ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ چلے جاتا ہوں تو ہم پیچھے نہیں رہنا چاہتے، نبی سے پیچھے کیوں رہے ہوں، ان کی وجہ سے پھر میں رک جاتا ہوں، میری وجہ سے وہ رک جاتے ہیں، تو آپ کچھ کو بھیج دیتے تھے سپہ سالار بنا کے، لشکر کا امیر بنا کے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کوئی فرض عین اس طریقے سے نہیں ہے۔ غازی تیار کرتے تھے، بعض کو پیچھے چھوڑتے تھے مدینے میں، بچوں اور عورتوں کی حفاظت کرو۔ ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے دکھاتے ہیں بڑے
اس ٹیکنالوجی پر مبنی سرنگیں بنائی ہوئی ہیں، اور جنہیں لوگ مجاہدین کہتے ہیں ان کے ویڈیو بھی بن رہے ہیں، ٹک ٹاک بھی آ رہے ہیں، وہ وہاں چھپے ہوئے ہیں اور عورتوں بچوں کو باہر چھوڑا ہوا ہے. کیا بہادری ہے! یعنی آپ نے خود ہی ایک پنگا لیا جو نہیں کرنا تھا. اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، ایک پٹاخہ پھاڑو اور پھر خود چھپ جاؤ اور مجاہدین کہلاؤ. کوئی پہاڑوں میں، کوئی تورا بورا میں، کوئی کہاں چھپے ہوتے ہیں، اور ان کو لوگ جو ہے، لوگوں کی عقل پتہ نہیں کہاں گھاس کرنے گئی، وہ ان کو بڑے بہادری کا نشان سمجھتے ہیں، مسلمانوں کا ہیرو سمجھتے ہیں، اور دوسروں کو جو ہے بزدل اور منافق اور حکومتیں کیا کر رہی ہیں. وہ تو چھپے ہوئے ہیں، ان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ آ کے مقابلہ کریں، مر جائیں. اگر طاقت نہیں ہے ان کی، وہ کہتے ہیں طاقت نہیں ہم کیسے آئیں، تو پھر کیوں پھر پنگا کیا؟ طاقت نہیں ہے تو مسلمانوں کی عورتیں اور بچے ہی رہ گئے ہیں تمہارے، ان کو بھیڑ بکریوں چوزوں کی طرح وہ کاٹتے پھریں. تو تم کہاں مسلمانوں کے ہمدرد ہو؟ ان کو نقصان پہنچانے والے ہو اپنی اس حرکت کی وجہ سے، جو سنت کے بھی مخالف ہے، جو جہاد کے مختلف اسٹیجز اور مراحل ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، آگے ذکر ہوں گے، اس پر تم نہیں چلے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے نقصان ہو رہا ہے. تو یہ کون سی اسلام کی غیرت ہے جس کا تم احسان جتلاتے ہو؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں. چنانچہ جہاد کی جو بنیادی شرائط ہیں اس میں سب سے پہلے اللہ کے لیے اخلاص ہونا چاہیے، ہر عمل میں اخلاص ہونا چاہیے. لوگ تو وطن کے لیے لڑ رہے ہیں. ایک کا بیان آیا، میرا بھائی بھی اگر مجھ سے لڑے گا، فلسطین کی جو سرزمین ہے، میں اسلام کے لیے نہیں لڑ رہا، اگر بعد میں کمیونسٹ حکومت بھی آ جائے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی رہے، لیکن میرا وطن جو مجھ سے چھینے گا، زمین چھینے گا، میں اس سے بھی لڑوں گا. یعنی اس لیے جہاد ہو رہا ہے. اور ایسے کو لوگ مجاہدین سمجھتے ہیں کہ وطن کے لیے وہ لڑ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری چیزیں گنوا کے صحابی نے پوچھا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے، صحیح بخاری مسلم میں، کہ جو اس لیے لڑتا ہے اپنے وطن اور قبیلے کی حمیت اور غیرت میں، یا جو بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، یا کسی کو مال غنیمت چاہیے اس کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے کون سا جہاد فی سبیل اللہ میں ہے؟ اللہ معاف کرے، اس چیز کے بھی لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے، نوجوانوں کو. مجھے اچھی طرح یاد ہے 9/11 کے بعد لوگ یہاں مزار قائد پہ جمع تھے، اور کسی بڑے لشکر یا جماعت وغیرہ جو جہادی کہلاتی ہے اس کے بڑے امیر کھڑے ہوئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے انشاءاللہ ظہر میں آئے تھے، عصر کی نماز وائٹ ہاؤس میں پڑھیں گے، واشنگٹن میں عصر کی نماز وائٹ ہاؤس میں پڑھیں گے، اور جو ہے اگر ہم لوگ شہید ہو گئے تو جنت کی حوریں ہیں، اگر غازی ہوئے تو امریکہ کی گوریاں ہیں، یہ ملیں گی. یہ ان کو ترغیب دے رہی ہیں. ایک پڑوس میں پٹھان دوست رہتا تھا، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، وہ کہہ رہا میں اس نیت سے جا رہا ہوں، مجھے امریکہ کی گوریاں چاہیے. تو یہ جو ترغیب دیتے ہیں صحابی کو، ان تمام چیزوں کا جو ہے آپ نے رد کیا، کیونکہ جہاد ایک مشکل چیز تو ہے اپنے نفس کے خلاف، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں دنیاوی اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ انسان اس کے لیے جان مال لٹانے کے لیے تیار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، وہ تمہیں ناپسند ہے، مشکل ہے، کٹھن ہے. جیسے جی لین مرکز میں پارکنگ ملنا مشکل ہے، مشکل کام ہوتے ہیں بہت سارے، لیکن انسان جو ہے اس کے کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، ایک بڑی خواہش کے تحت اللہ کی رضا چاہنے کے لیے. تو فرمایا ان میں سے کوئی فی سبیل اللہ نہیں ہے. فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو تو وہ فی سبیل اللہ ہے، باقی کوئی فی سبیل اللہ نہیں ہے. اور جس کو اللہ کا کلمہ ہی نہیں آتا ہو، لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اللہ اکیلا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کو آتا ہی نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تمہیں اس کا معنی نہیں آتا، تبھی تو تم جو ہے نبیوں ولیوں کو مدد کے لیے پکارتے ہو، ان سے فریادیں کرتے ہو، ان کے لیے قربانی، نظر نیاز اور یہ سب کچھ کرتے ہو. 11ویں شریف مناتے ہو، بھی ربیع الثانی کے جو ہے موقع پر غوث اعظم پکارتے ہو اور ان کے نام کی نظر نیاز کرتے ہو. تمہیں لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں آتا اور تم کہہ رہے ہو جہاد کے لیے نکلو. کو رافضی بھی آ جائے، صحابہ کا دشمن اور اہل بیت کی عبادت کرنے والا، انہیں پوجنے والا، ان کو پکارنے والا، تو وہ بھی ان کے لیے مجاہد ہے، کیونکہ کلمت اللہ تو جانتے ہی نہیں ہے کہ جس کے اعلیٰ اور بلندی کے لیے وہ لڑ رہے ہیں. تمہیں خود نہیں آتا، تم کیا بلند کرو گے؟ اپنے اندر تو پہلے اس کو بلند کرو. سب سے پہلے جو ہے اخلاص اور اسلام اس کی شرائط میں سے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، جو ابھی ہم ذکر کریں گے، کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اسی لیے اسلام آپ دیکھیں، غزوہ خیبر کے موقع پہ صحیح بخاری مسلم میں ایک شخص بڑی بے جگری سے لڑ رہا تھا، جس مشرک کو پاتا اس کو جا کے قتل کر دیتا. تو صحابہ نے کہا یہ تو بڑا بہترین جو ہے شاہ سوار ہے، لڑ رہا ہے، یہ تو جنت میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو جہنم میں ہے. تو صحابی کے دل میں تھوڑا پیدا ہوا تردد کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کافروں سے لڑ رہا ہے اور یہ جہنم میں ہے. پھر دیکھا کہ وہ لڑتے لڑتے جب زخموں کی تاب نہیں لا سکا، اپنی تلوار اپنے اندر ڈال کے جو ہے خودکشی اس نے کر لی. تو اس نے آ کے گواہی دی، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سچے رسول ہیں. آخر میں آپ نے کیا فرمایا کہ اعلان کرو باہر جا کے، سب کو بتا دو، سارے مجاہدین کھڑے ہوئے ہیں، حالانکہ اتنا
نازک موقع ہے، یہودیوں سے لڑائی چل رہی ہے ہماری، لیکن بتا دو کہ لا يدخل الجنت الا نفس مؤمنہ، مومن کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، وان اللہ لینصر هذا الدین برجل فاسق، اور ایک روایت میں برجل کافر، اللہ کسی کافر فاسق فاجر سے بھی اپنے دین کی مدد لے لیتا ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا اس کا جہاد یا اس نے جو کیا ہے وہ صحیح کام تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں صرف مومن کو داخل کرتا ہے۔ تو اسلام اور ایمان شرط ہے آپ کے جہاد کے لیے، کامیابی کے لیے، شہادت کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے۔ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ اس نے خودکشی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خود کا حملے کے لوگ کہتے ہیں خود کا حملہ کر لو جہاد میں، اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم بھی کرا دیا کہ اگر جہاد میں بھی کوئی خودکشی کرتا ہے تو اس کو کوئی جنت کی بشارتیں نہیں ملتی ہیں۔ اسی طرح ایک مشرک آیا، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اسلام تو نہیں لانا، ابھی بعد میں دیکھا جائے گا، یہ کہتے ہیں نا کہ ابھی مدد لے لو بعد میں دیکھیں گے، کہا انی لا استعین بمشرک، میں مشرک سے مدد نہیں لیتا جاؤں، اس حالت میں تم سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شخص اور آیا صحیح بخاری مسلم میں، اس نے کہا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں بھی جہاد لڑوں گا آپ کے ساتھ، کیا پہلے میں اسلام لاؤں یا پہلے جا کر میں جہاد کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نازک حالت ہے پہلے جہاد کر لیتے ہیں بعد میں اس کو عقیدہ سکھائیں گے، اسلام وغیرہ تعلیم دیں گے، ایسا نہیں، آپ نے کہا کہ پہلے اسلام لاؤ اس کے بعد جہاد کرنا۔ وہ اسلام لایا اور انہیں معلوم تھا اسلام لانے سے کیا مراد ہے، یعنی ہمارے طرح نہیں کہ اسلام لا کر بھی شرکیات چل رہے تھے، ان کو پتا ہے کہ شرک اور اس میں کیا فرق تھا، اصل مارکا کیا تھا۔ تو اسلام لایا اور فوراً گیا اور شہید جو اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو گیا، قتل بھی ہو گیا۔ تو فرمایا عامل قلیلا واجر کثیرا، عمل اتنا کم کیا اس نے اور بہت زیادہ اجر پایا۔ تو اتنے نازک حالات میں بھی آپ نے اسلام کو ترجیح دی۔ تو یہ شرائط آتی ہیں ان کو، یہ جو جہاد کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح بالغ ہونا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ جذبے میں آتے تھے جو بالغ نہیں ہوتے تھے، آپ چیک کرتے تھے یہ تو لڑکے ہیں تو واپس کر دیتے تھے، پھر دوسری مرتبہ جب آئے بالغ ہو کے تو آپ نے ان کو آنے دیا، اس سے معلوم ہوا یہ بھی شرط ہے۔ اسی طرح عقل ہونا بھی شرط ہے، کوئی پاگل مجنوں کے اوپر تو جہاد فرض نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شرط ہے مرد ہونا، صحابیہ نے جو عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ عورتوں پہ جہاد نہیں ہے، ہم کیسے جہاد کریں، اتنی فضیلتیں ہیں جہاد کی، ہم عورتیں کیسے پیچھے رہیں اس سے؟ تو فرمایا عورت کا جہاد جو ہے حج کرنا ہے، عورت کا جہاد جو ہے ایسا حج ہے لا قتال فیہ، جس میں لڑنا نہیں ہوتا، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہا وہ حج ہے، تو وہ حج کرتی ہیں۔ قتال مرد ہونا بھی ضروری ہے قتال کے لیے، جو ہے اس کی شرائط میں سے ہیں۔ اور ایک اور چاہتے ہیں السلامۃ من الضرر، کوئی مریض نہ ہو، کوئی لنگڑا نہ ہو، کوئی اپاہج نہ ہو، معذور نہ ہو۔ سب کے اوپر تو فرض عین نہیں ہے، یہ بھی دلیل ہے اس بات کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس علی الاعمی حرج، جہاد سے پیچھے رہنے والے منافقین ہیں، لیکن جو اعمیٰ ہے، جو اندھا ہے، اس کے اوپر کوئی حرج نہیں، اللہ نے اس پر جہاد واجب نہیں کیا ہے۔ ولا علی الاعرج حرج، اور جو لنگڑا ہے اس کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں۔ ولا علی المریض حرج، اور جو مریض ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں، وہ جہاد سے پیچھے رہ سکتے ہیں۔ اور فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، دیکھیں یہ بھی ضروری ہے، اپنا مال نہیں ہے کسی کے پاس، یہاں تو چندوں کے انہوں نے ڈھیر لگائے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں سے چندہ بٹور کے اپنے کاموں میں وہ لگاتے رہتے ہیں۔ جن کے پاس اپنے نہیں ہے لا یجدون ما ينفقون، اپنا گھوڑا، اپنی سواری، اپنی گاڑی، اپنی ٹینک، توپ وغیرہ اسلحہ اس کے پاس نہیں ہے تو اس کے اوپر یاد فرض نہیں ہے، اس کے پاس یہ چیزیں ہی نہیں، کیا کرو گے وہاں پہ جا کے؟ اپنی شکل دکھانے کے لیے وہاں پہ جا رہے ہو، ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس وہ چیزیں ہی نہیں ہے، سامان حرب جو ہوتے ہیں لڑائی کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، اگر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں لیکن ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں لڑنے کے لیے، تو وہ اس وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں، تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے آتے تھے اور آپ وہ جہاد کا جذبہ رکھتے تھے۔ تو فرمایا ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم، وہ آپ کے پاس آتے تھے ہمیں بھی کوئی گھوڑا دیں، ہمیں بھی کوئی اونٹ دیں، ہم بھی جا کے لڑیں، تو آپ کہتے تھے قلت لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو میں کس پہ بٹھاؤں؟ تو وہ واپس جاتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، ان کو مجاہدوں جیسا درجہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری مسلم میں کہ تم لوگ یہاں پر لڑ رہے ہو، وادیاں کراس کر رہے ہو، کافروں کو جو ہے لتاڑ رہے ہو، فتح کر رہے ہو علاقے جس سے کافروں کو غصہ آ رہا ہے، ان تمام چیزوں کا تمہیں ثواب مل رہا ہے، لیکن پیچھے ہمارے ایسے بھائی ہم چھوڑ کر آئے ہیں مدینہ میں جن کو کسی مرض سے، کسی لنگڑے ہونے کی وجہ سے، نابینا ہونے کی وجہ سے، یا چیزیں ہی ان کے پاس نہیں تھی، پیچھے رہ گئے، ان کو اس تمام چیزوں کا اجر ملے گا۔ تو ہمارے یہاں بھی جو ہے باقاعدہ منظم افواج ہوتی ہیں جن کے ساتھ ہماری دعائیں ہوتی ہیں، اخلاقی سپورٹ ہوتی ہے، ہمارے مالی تعاون وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی شخص غلام نہ ہو، اپنے آقا کی اجازت کے بغیر وہ جہاد میں نہیں جا سکتا،
کسی کے اوپر قرض نہ ہو. کسی کو پتا ہے کہ جہاد کی شرائط میں سے مجاہد بن کے یوں نکل جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے آ کے پوچھا اگر میں جہاد کروں, صحیح حدیث ہے, تو میرے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ کہاں بخش دیے جائیں گے؟ الا الدین, سوائے قرض کے. یعنی مجاہد کے بارے میں دوسری حدیث میں کہ خون کا قطرہ گرتے ہی اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے. تو قرض اس کا بھی نہیں چھوڑا جاتا. اسی لیے فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ جس کے اوپر کسی کا قرضہ ہو اور وہ فوری طلب والا بندہ ہو تو وہ اس سے پوچھے بغیر جو ہے جہاد کے لیے نہیں جا سکتا ہے. اس سے پوچھے کہ مجھے اجازت دیتے ہو, تھوڑا ڈیلے کرتے ہو کہ میں جا کے جہاد کروں اللہ کے راستے, ورنہ وہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا. اسی طریقے سے جو ہے والدین کی اجازت ضروری ہے. والدین کی اجازت اس کو بھی کم تر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جتنی جہادی جماعتیں جن کو ہم نہیں مانتے ہیں, جو انہوں نے نجی جہاد کے غنڈے پالے ہیں اور ان کو جہاد کا نام دیتے ہیں, ہم تو اسلام اور ملکوں کی جو افواج ہیں ان کو مانتے ہیں سنت کے مطابق. تو وہ جان بوجھ کے اس کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. کوئی والدین کی اجازت ضرور نہیں ہے, ایک سے زیادہ بچے ہیں اس کے پاس وغیرہ, تم اپنے معاملے کو زیادہ بہتر جانتے ہو. ایسا بھی نہیں ہے حدیث میں, حالانکہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی آئے بڑے جوش و جذبے سے آئے, کہا والدین کو روتا ہوا چھوڑ کے آؤں, جاؤ ان کو واپس سے خوش کرو تھا, واپس جاؤ. والدین کی اجازت کے بغیر آپ نے اس جہاد پر نکلنے کا حکم اس کو نہیں دیا. اور سب سے اہم ترین شرائط میں سے طاقت اور قدرت بھی ہے. جہاد میں طاقت اور قدرت کا ہونا, یہ صرف جہاد میں تھوڑی, لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد میں ہر عمل کے لیے ہے. ابھی میں نے جو نماز کی مثال آپ کے سامنے بیان کی کہ ہم جو ہے نماز بغیر وضو کے پڑھنا چاہتے ہیں بڑے جذبے کے ساتھ, اللہ قبول نہیں کرے گا کیونکہ اس کی شرط ہے. اسی طرح نماز کے تعلق سے جو فرض عین ہے, اگر جو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا کیا حکم ہے؟ بیٹھ کے پڑھے, لیٹ کے پڑھے, اشارے سے پڑھے, لنگڑا بھی ہو تو پڑھے, اندھا بھی ہو تو پڑھے. لیکن جہاد کے تعلق سے تو ایسا نہیں ہے. اندھے پہ معاف ہے, لنگڑے پہ معاف ہے, ان پہ معاف ہے, مختلف چیزیں وہاں پر ذکر کی. اور اللہ تعالیٰ کا عام فرمان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا ہے. تو جہاد تو اس سے زیادہ طاقت کے ہی کام ہے اصل میں, اس میں تو ہے ہی اصل چیز طاقت, یعنی ہماری طاقت اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے جب ایمان کے ساتھ انسان کی, تب جا کے کامیابیاں ملتی ہیں. چنانچہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا, کہتے ہیں جہاد کے احکام ہم لوگوں کو نہیں بتائیں, بس بتاؤ کہ نکلو, لڑو, کچھ کرو, احتجاج کرو, جلسے جلوس کرو, بائیکاٹ کرو. نہیں, ممبر پہ کھڑے ہو کے جہاد کے احکام بتایا کرتے تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, فرمان باری تعالیٰ ہے کہ کافروں کے خلاف تم طاقت بھر جو ہے جمع کر کے رکھو جتنی قوت تمہارے پاس ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہ آیت نہیں پڑھی بلکہ اس کی تشریح بھی کر کے بتائی کہ قوت سے کیا مراد ہے. آج کوئی یہ نہ کہے تو اس سے مراد صرف ایمان کی قوت ہونی چاہیے, چاہے ایک بندہ ہو, لگو 1 لاکھ لوگوں سے لڑنے چلے جاؤ, اللہ تمہاری مدد کرے گا, فرشتے نازل کرے گا, اس طریقے سے نہیں ہے. فرمایا الا ان القوت الرمی, کہ جان لو اس آیت میں قوت سے مراد کیا ہے؟ الرمی, تیر اندازی. الرمیوں میں ہر وہ ہتھیار جو دور سے وار کرتا ہے, وہ میزائل بھی آ سکتے ہیں موجودہ دور کے, تو یہ اس سے مراد ہے. آپ نے 1 دفعہ نہیں 3 مرتبہ یہ فرمایا, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, ممبر پہ کھڑے ہو کے. تو اس سے معلوم ہوا کہ طاقت شرط ہے, اور طاقت سے مراد یہی مادی قوت بھی ہے, ایمان کے بعد یہ قوت ہونا بھی ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الانفال میں 2 آیتیں ایک ساتھ اوپر نیچے اللہ نے نازل کی. ایک میں فرمایا, ہم تو کہتے ہیں نا کہ مومن تو 10 پہ بھاری ہوتا ہے, اور واقعی ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو, صبر کرنے والے ہو, تو تم ایک مومن 10 پہ بھاری ہوگا. پھر بعد میں فرمایا الآن خفف اللہ عنکم, اللہ نے ابھی تم پر کچھ کمی کر دی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ کمی کر دی ہے. وعلم ان فیکم ضعفا, اور اس نے جان لیا تم میں کمزوری ہے, اس کا مطلب طاقت شرط ہے. اور فرمایا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ, اب 1 کے مقابلے میں 10 نہیں, 1 کے مقابلے میں 2 اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اگر صبر کرنے والے 100 ہوں گے تو وہ 200 پر غالب ہوں گے اللہ کے حکم سے, اور اگر 1000 ہوں گے تو وہ 1000, 1000 ہوں گے تو 2000 کے اوپر بھاری ہوں گے. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ, حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, ایک کو بھی فتح دے سکتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان اسباب کے ساتھ جوڑا ہے کیونکہ یہ حکمت پر مبنی دین ہے. دنیا میں جگہ سائی کا سبب بننے والا دین نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایسی منہ اٹھا کر نکل جانے کو اور طاقت اور ان چیزوں کی شرطوں کو نہ دیکھ کے جہاد کرنے کو آپ اسلام کی طرف منسوب کریں اور دنیا کو جو ہے موقع دیں اسلام اور جہاد کا نام بدنام کرنے کا. اسی طریقے سے ایک شرط یہ ہے کہ فائدے سے زیادہ نقصان نہ ہو مسلمانوں کا. جہاد نہ کرنے میں نقصان ہے اور جہاد کرنے میں اس سے زیادہ نقصان ہے اگر کسی جگہ پر, تو یہ عقل کا تقاضا نہیں ہے. اسلام میں جو ہے تقابلہ کیا جاتا ہے, ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں, ہم جہاد اس لیے کر رہے ہیں مسلمانوں کو تکلیف سے بچائیں, نقصان سے بچائیں, کی مدد کریں.
اگر میں کوئی ایسی حرکت کروں جس سے اس سے زیادہ نقصان ہو رہا ہو تو اس سے منع کر دیا گیا. جو جہاد کے مختلف مراحل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے مکہ میں منع کیا، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بند رکھو، کیونکہ ابھی اگر جھڑپ کرو گے تو جو دو چار ہیں ان کو بھی ختم کر دیں گے، تو ختم صفایا کر دیا. لیکن جب طاقت آئے گی، ہجرت کرو گے، اس کے مراحل گزریں گے، ایمان مضبوط ہوگا، پھر جا کے تم لڑو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی آئے گی. تو فائدے سے زیادہ نقصان نہ ہو، ایسا جہاد نہیں ہے جس طرح مکی دور میں تھا. جس طرح غزوہ موتا آپ نے سنی ہے، روم کتنی بڑی طاقت، لاکھ لوگ تھے، لاکھ مشرکین بھی کہتے تھے، لاکھ وہ 2 لاکھ لوگ، اور مسلمانوں کی کچھ 100,000 تھے. خالد بن ولید جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے زید بن حارثہ کو بنا کر بھیجا. اگر وہ کہا کہ اگر شہید کر دیے جائیں تو پھر جو ہے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو دیا جائے جھنڈا، وہ کر دیا جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو دیا جائے. پھر کہا پھر تمہاری مرضی جس کو بنا لینا. تو تینوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہاں پہ شہید ہو گئے تھے. وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سک رہے تھے، وہ اتنے زیادہ تھے، اور ان کے ساتھ دوسرے بھی آ گئے تھے. اور انہوں نے کہا اپنے امیر کو کہ تھوڑا سا رکیں، کچھ اور بھی فوج آ جائے کہ مدینے سے. کہا نہیں، اللہ کا نام لو، چلتے ہیں. 3 جو ہے بڑے بڑے جرنیل جو ہیں، امیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے تھے، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. پھر اللہ کی تلوار میں سے تلوار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لیا. لیکن آپ یہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا، ان سے جہاد کر کے ان کو ہرا دیا؟ نہیں، انہوں نے ایک جہادی ایک چال چلی، ٹرک چلی. یہ بھی ایک کامیابی ہوتی ہے اصل میں، مسلمانوں کو بچا لینا جس سے نقصان زیادہ نہ ہو مسلمانوں کا. اس کی میں دلیل آپ کو بتا رہا ہوں. اس کو بچا لینا مسلمانوں کو ایک بڑی جنگ سے جس کا وہ سامنا نہیں کر سکتے ہیں، 2 لاکھ افواج کا، اس کو کوئی جنگی حکمت عملی چلا کر یا پھر جو ہے معاہدے جو سنت سے ثابت ہے وہ کر کے بچا لینا، یہ بھی ایک کامیابی ہوتی ہے، یہ بھی ایک جہاد میں شامل ہے. تو آپ نے کہا کچھ مسلمانوں کے جو فوج کا دستہ تھا اس کو کہا پیچھے جاؤ، وہاں سے بھاگتے دوڑتے ہوئے آؤ. ان کو یہ لگے گا نئے لوگ آ گئے ہیں. پھر کچھ جاؤ پیچھے سے آؤ، ان کو اور بھی آ رہے ہیں، ان کے پاس تو اتنی افواج ہیں مسلمانوں کے پاس. تو ان کو دلچسپی نہیں رہی پھر ان سے لڑنے کی. چلو واپس چلتے ہیں. وہ بھی چلے گئے اور یہ لوگ بھی جان بچا کے یعنی واپس چلے گئے، یعنی باقی مسلمانوں کو بچا کر واپس مدینہ لے آئے. لڑے نہیں، ان میں سے دونوں میں سے کسی کی جیت نہیں ہوئی، تو اس کو بھی کامیابی قرار دیا گیا. تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو فائدے سے زیادہ نقصان نہ ہو. ایسی بیوقوف حرکت نہ کریں کہ خود کافروں کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پناہ لیے ہوئے ہیں، وہاں پر جو ہے نہایت سے ان کے کچھ لوگوں کو دھماکے سے اڑا دو، خود اڑا، اور جو ہے وہ اس کے بدلے میں مسلمانوں کے ممالک پہ حملہ کریں، ان کے وسائل لوٹیں، ان کے مرد عورتیں بچوں سب کو تباہ کریں. 2 بلڈنگیں پتہ نہیں خود گرا دی انہوں نے یا تم نے گرا دی، یا تم خوش ہو رہے ہو اس کو گرا کے، وہ آ کے 2 ملک لے جائیں، افغانستان لے جائیں، عراق لے جائیں، تم خوش ہو کہ ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی. یہ تو بیوقوفی ہے. اسلام یہ تھوڑی سکھلاتا ہے کہ فائدے سے زیادہ تم نقصان کرو اسلام کا، جہاد کا، مسلمانوں کا. بلکہ یہ چیز دیکھنا بھی بہت ضروری ہے، ان کا موازنہ کرنا. اسی طریقے سے ایک اہم شرط جس کو بہت سارے لوگ نہیں مانتے، حالانکہ یہ بڑی اہم شرط ہے، یہ عقیدے کی کتاب میں لکھا ہوتا ہے، صرف احکام کی کتاب میں نہیں، حدیث کی، اہل سنہ والجماعہ جو علماء کرام گزرے ہیں ان کی عقیدے کی کتاب میں. اور وہ کیا ہے؟ ولی امر کی اجازت اس کے تحت، یعنی حکومت جو مسلمان حکومت ہوتی ہے، ریاست ہوتی ہے. اور اس میں ایک اور جملہ بڑا جو ہے قابل غور ہے، برن کانا او فاجرن، چاہے وہ نیک حکمران ہو یا برا حکمران ہو. لٹیرے حکمران ہیں ہمارے، یہ اشرافیہ کو دیکھو، یہ تو غلام ہے دوسروں کے، غیروں کے، فلان، یہ ساری چیزیں ہوں. وَإِنْ عَبْدٌ حبشی، کہا تمہارا غلام حبشی جیسا ہی کیوں نہ ہو. یہ کہتے ہیں نا غلام ہے مغربی طاقت، کہا غلام ہی کیوں نہ ہو، تمہارا حکمران جو ہے اس کی سننی ہے، اطاعت کرنی ہے، اسی کے جھنڈے کے تحت جہاد کرنا ہے، اچھا ہو یا برا ہو. یہ عقیدے کی کتاب میں علماء کرام لکھتے ہیں. کون لکھتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل، جن کی وفات کب ہوئی؟ 241 ہجری میں، کہ غزوہ جہاد تا قیامت جاری رہے گا، لیکن کس طرح؟ نیک ہو یا برے، حکمران کی سربراہی میں، تاکہ جو خارجی لوگ ہیں، جو دوسرے عقیدے رکھنے والے لوگ ہیں، ایسے ہی اٹھا کے جہاد کرتے ہیں، ان کے اور جو سنت پہ چلنے والے ان کے عقیدے میں فرق ہو. یہی بات امام طحاوی الحنفی رحمہ اللہ 321 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، انہوں نے بھی یہی بات کہی. امام ابن قدامہ 620 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، انہوں نے بھی یہ بات کہی. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ 728 ہجری میں جن کی وفات ہوئی. سارے سالوں میں دیکھیں، صدیوں میں مسلمان علماء جو سنت پہ چلتے ہیں اسی کے قائل آئے ہیں. یہاں تک کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ 1421 ہجری میں جن کی وفات ہوئی، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ حکمران کے تحت ہوتا ہے. اور یہ کہاں سے انہوں نے لیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم میں، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. درس تھوڑا لمبا ہو گیا لیکن یہ اہم موضوع ہے، امید ہے کہ آپ آخر میں.
فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومن یطع الامیر فقد اطاعنی، جس نے امیر کی، جو ان کا مقرر کیا گیا جو حکمران ہے، اس کی اطاعت کی، جو میں نے جس کو امیر بنایا ہے لشکر کا، یہاں جو آپ کا عام حکمران امیر ہے، تو اس نے میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے وہ اولی الامر منکم، اللہ رسول کی اطاعت کرو، اور کس کی؟ جو تمہارے ولی امر ہے ان کی کرو. اور جس نے اس کی نافرمانی کی، میری نافرمانی کی، آخر میں جو فرمایا وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ، امام جو ہوتا ہے آپ کا جو حکمران ہے وہ جنتن ایک ڈھال ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یقاتل من ورائہ وَتُتَّقَى بِهِ، اس کے پیچھے رہ کر جو ہے قتال اور جہاد کیا جاتا ہے، افواج جو ہوتی ہیں لڑتی ہیں اور اس کے ذریعے سے جو ہے پناہ طلب کی جاتی ہیں، اس کے پیچھے کافروں سے لڑا جاتا ہے یا لڑا جاتا ہے یا مذاکرات کیا جاتے ہیں، جو بھی چیزیں کی جاتی ہیں اس کے پیچھے ہوتی ہیں. لیکن آپ کہیں گے یہ تو کرتے ہی نہیں ہیں، بزدل کہیں گے، ان کے تو یہ حال ہے، یہ تو کچھ کرتے نہیں ہیں. اس کے بارے میں بھی آگے رہنمائی کی اسی حدیث میں. فرمایا فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ، اگر اس نے اللہ کی تقوی کا حکم دیا، پرہیزگاری کا، عدل انصاف سے کام لیا تو اس کو اس کا اجر ملے گا. فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر دے گا. صحیح ہے، یہ اس کے کرنے کا کام ہے، اس نے کیا تو اس کو اجر ملے گا. اگر اس نے یہ نہیں کیا تو پھر ہم اس کے خلاف چیخنا چلانا شروع کر دیں؟ نہیں. وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ، اگر اس کے علاوہ اس نے کوئی حکم دیا، یعنی اللہ کی پرہیزگاری کا حکم نہیں دیا، عدل و انصاف نہیں کیا، ظلم زیادتی ہوئی یا ظلم زیادتی لوگ کر رہے تھے، اس نے ساتھ نہیں دیا مظلوموں کا، تو اس کا گناہ اور وبال اس کے سر پہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بڑا کڑا حساب لے گا. لوگ سمجھتے ہیں ہم تو ان کو کھلی چھوٹ دے رہے ہیں، نہیں، وہ تو زیادہ پکڑے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا حساب لینے والا ہے، عام لوگوں سے بڑھ کے کڑا حساب ان کا ہونے والا ہے. تو بڑی خطرناک بات ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ طاقت ہوتے ہوئے بھی اگر مظلوموں کی داد رسی نہیں کرتے یا اس کے لیے کوئی کام نہیں کرتے. یہ تو کہا جاتا ہے. چنانچہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، جو سعودی عرب کے بڑے علماء کرام میں سے ہیں، ان سے پوچھا گیا آج کل بعض ایسے لوگ ہیں جو جہاد فرض ہو جانے کا فتویٰ دیتے ہیں ہر صورت میں، اور کہتے ہیں کہ جہاد کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، امام کی، حکمران کی، حکومت کی، ریاست کی، اس کے علم اور پرچم کی. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آپ فرماتے ہیں یہ خوارج کا نظریہ ہے، کیونکہ خوارج کی ابھی میں نے تاریخ آپ کے سامنے ذکر کی، ان کے بھی یہی ہے. وہ تو امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے، ان کے خلاف نکلتے تھے، یہ میرا بڑا ہے، یہ اتنے لوگ میرے ساتھ ہیں، میں نے چلو نکلو لڑو ان کے خلاف تلوار لے کے، اللہ کا حکم قائم کرو. وہ اس کے قائل نہیں ہوتے تھے نا کہ ہم کسی حکمران کے تحت ماتحت کیوں رہے ہیں، امیر المومنین ہیں، سلطان ہیں. تو فرماتے ہیں جو سنت کے یہ خلاف ہے، پرچم ہونا ضروری ہے، امام حکمران ہونا ضروری ہے، جس کے تعلق سے ابھی آپ نے حدیث سنی، جو اس قسم کے فتوے دیتا ہے اس پہ چلتا ہے. تو یہ جاننا چاہیے خوارج جو ایک گمراہ فرقہ تھا اس کا یہ نظریہ ہے. اسی طریقے سے جہاد کے تعلق سے کچھ مزید شرطیں ہیں، ایک پیج باقی ہیں، کہ جس کافر سے ہم قتال کر رہے ہوتے ہیں، کافروں سے، کافر ممالک ہوں، لوگ ہوں، ان کے تعلق سے بھی کچھ شرطیں. یہ تو سارے مسلمان کے تعلق سے جو خود مجاہد ہیں اس کے تعلق سے شرطیں تھیں. اس کا خلاصہ آپ نے یہی سمجھانا کہ جو مسلمان ملک ہیں، حکمران ہیں، ان کی جو افواج ہوتی ہیں وہ جہاد، مجاہدین، قتال، دفاع اور جو ہے کارروائی کرنا، حملے کرنا، اس سے وہ مراد ہوتی ہیں. یہ مختلف قسم کے جو میں نے بتایا نجی طریقے سے اپنے جہادی گروہ وغیرہ بنائے ہوتے، یہ اس سے مراد نہیں ہوتے. یہ تو بلکہ خود ایسی بدعت پہ چل رہے ہیں جن کے خلاف آپریشن کرنا وغیرہ حکومت کی ذمہ داری ہے، جس طرح سنت سے ثابت ہے، اور ہمیں اس میں ان کا ساتھ دینا چاہیے، بجائے کہ اس قسم کے جو دہشت گرد نظریات رکھتے ہیں ان کے ساتھ ہمدردیاں لوگ برتتے ہیں. الضوابط التي تشترط في من يقاتل من الكفار، یہ 5 ہیں اجمالی طور پہ کہ جس کافر سے آپ لڑ رہے ہیں وہ ذمہ نہ ہو. لوگ تو بس جہاد کے لیے نکلو، معلوم بھی ہے کہ جو ذمہ نہ ہو، تم نے معلوم کیا ہے کہ وہ ذمہ تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لڑو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرو مشرکوں سے، اہل کتاب سے، اور جو حرام نہیں سمجھتے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے ذلیل ہو کے وہ جزیہ دیں، خراج دیں تمہیں، اور ذلیل ہو کر کمتر ہو کے پھر انہیں چھوڑ سکتے ہیں. چنانچہ سب سے پہلے اسلام کی دعوت ان تک پہنچنی چاہیے. علی رضی اللہ عنہ کو جب بھیجا غزوہ خیبر میں بھی تو یہی کہا کہ سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینا. جس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی دعوت ان تک پہنچی ہوئی ہونی چاہیے جن کے خلاف آپ لڑ رہے ہیں. دفاعی جہاد کی الگ بات ہے جو الگ سے میں نے ذکر کی، اس میں جو ہے ان تک دعوت پہنچی ہوئی ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ان کو کہیں کہ ذلیل ہو کے جزیہ دو، اس سے بھی نہیں راضی ہوتے پھر اللہ کا نام لے کر جو ان کے خلاف دیگر شرائط کی صورت میں جو ہے جہاد اور قتال کیا جاتا ہے. اور ذمہ کون ہے؟ جو مسلمانوں کے پاس رہتا ہے اسی طرح جزیہ دیتے ہوئے. اسی طرح جس کافر سے آپ لڑ رہے ہیں کہیں وہ معاہد نہ ہو، جس سے ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، مسلمان حکومت نے معاہدہ کیا ہوا ہے،
کہ ہمارے بعض کام کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. ہم نہیں اڑاتے عرب ممالک میں جو اس قسم کے جہادی تکفیری خارجی گروہ ہوتے ہیں. وہ کافروں کو کیوں بلایا ہوا ہے, امریکہ کو کیوں بلایا ہوا ہے یہاں پہ فلاں کام کرنے کے لیے؟ اڑاؤ, دھماکے کرو, یہ جائز ہے, ان کو یہاں سے نکال دو. اس طرح حالانکہ وہ عہد کے ذریعے یہاں پہ آئے ہوتے ہیں. جو مسلمان کے عہد کے ساتھ غداری کرتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خیانت ہے اور وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو وہ معاہد نہ ہو, بلکہ فرمایا کہ من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ, جو کسی معاہد کو جو عہد کے تحت ہمارے پاس آیا ہے اس کو قتل کرتا ہے, حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے, ہم نے قتل کیا اسے, لم یرح رائحۃ الجنہ, جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. اور اس کی جو خوشبو ہے کتنے دور سے آ سکتی ہے؟ من مسیرت 40 عاما, 40 سال کی مسافت سے جو ہے اس کی خوشبو آتی ہے, اتنے دور پر ہوگا وہ جنت سے. اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ کر لو تو وہ جنت میں چلا جائے گا. معاہد کو قتل کرنا, مسلمان کے عہد کی پرواہ نہ کریں. جس طرح اس تعلق سے جو ہے بڑی حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید کے تعلق سے سنائی ہے. اسی طرح جو مقاتل ہے جس سے آپ لڑ رہے ہیں وہ مستأمن نہ ہو, جس کو امن دیا ہوا ہے. امن دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمانوں کا جو عہد ہوتا ہے, چھوٹا ہو یا بڑا, ان سب کا برابر ہوتا ہے. مسلمانوں کا جو عہد ہوتا ہے کافروں کے ساتھ برابر ہوتا ہے, چاہے وہ چھوٹا آدمی دے بڑا آدمی دے. یہاں تک کہ ام ہانی جو تھیں, جو خاتون تھیں, انہوں نے ایک کو پناہ دی ایسے شخص کو کہ میں نے اس کو پناہ دے دی, اسے کوئی کچھ نہ کہے. حالانکہ وہ ایسا شخص تھا, کہا کہ اشتہاری مجرم نہیں ہوتے, یہ کعبے کے گلاس سے بھی لٹکا ہوا, اس کو قتل کر دینا آپ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو کہا کہ ہم جو ہے اجرنا, ہم اسے پناہ دیتے ہیں, ماں اجرتی, جسے تو نے پناہ دیا ام ہانی. تو جو ہمارے عہد کی پرواہ نہ کرے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, کتنی خطرناک وعید ہے. اس پر اللہ کی, فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے جو غداری کرتا ہے مسلمانوں کے عہد سے اور پرواہ نہیں کرتا اس چیز کی. اسی طریقے سے وہ بچہ نہ ہو, عورت نہ ہو, بہت بوڑھا نہ ہو جو لڑتے نہیں ہیں, جو لوگ لڑائی سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں, عبادت میں اپنی لگے ہوئے ہوتے ہیں, اس قسم کے لوگ نہ ہوں, ان کے تعلق سے بھی منع کیا گیا ہے. اسی طریقے سے جو کافر ہیں ان کے ساتھ معاہدے بھی کیے جا سکتے ہیں, جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اس میں کوئی بزدلی اور پسپائی نہیں ہے. مسلمان حکمران نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہے. آپ نے معاہدے کیے حالات کو دیکھتے ہوئے, اور جب ختم کرنا چاہا اور اس کو ختم بھی کیا, اور جو ہے جہاد میں کامیابیاں حاصل کی. یہود و نصارہ سے, مشرکین سے بھی کیے, صلح حدیبیہ بھی کیا, اور جو ہے یہود خیبر وغیرہ ان سے بھی جو ہے معاہدے کیے. چنانچہ فرمانے والی تعالیٰ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ, اگر وہ معاہدے پہ اتر رہے ہیں تو فَاجْنَحْ لَهَا, آپ بھی اتر ہیں, کر لیں ان سے معاہدہ. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اللہ پر توکل کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واقعی پھر فتح مبین دی, اسلام میں لوگ جوگ در جوگ شامل ہونے لگے. چنانچہ ہمارا جو معاہدہ ہے ہم اس کو پورا کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ سامنے ہم نے معاہدہ کیا اور اندرون خانہ جو ہے اس کی غداری پر ہم کسی ملک کے ساتھ جو ہے خیانت کریں. اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہم سامنے معاہدہ ہم نے کیا ہے فلانا ملک سے جنگ بندی کا, لیکن اندر سے جو ہے فلاں بندے ہم بھیجتے ہیں تاکہ ان کے ملک میں جو ہے تقریب کاریاں جو بھی ہے کاروائیاں کریں. یہ منع ہے. ایک مسلمان مومن جو ہے اللہ کی نافرمانی میں حکمران کی بھی اطاعت نہیں کرتا ہے. چنانچہ اس تعلق سے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ, صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے کہ اپنے والد جو ہیں حسیل جن کا نام تھا, ان کے ساتھ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے. انہوں نے روک دیا, مشرکین نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہوں, کہا ہم مدینہ جا رہے ہیں. کہا پھر ہم سے عہد کر کے جاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کی مدد نہیں کرو گے ہمارے خلاف لڑنے میں. تو انہیں جان چھڑانی تھی وہاں سے, ورنہ جانے نہیں دے رہے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر جا کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طریقے سے ہمیں انہوں نے چھوڑا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ صحیح ہے وہ کون سا دیکھ رہے ہیں, ہم جا کے ملیں گے ان سے لڑیں گے. نہیں, فرمایا انصرفا, جاؤ تم دونوں, نفی لہم بعہدہم, ہم ان کا عہد پورا کریں گے, اور ونستعین اللہ علیہم, اللہ سے مدد طلب کریں گے ان کے خلاف. تم دونوں نے عہد کیا ہے تو اپنے عہد کو پورا کرو. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک مسلمان ملک نے کسی سے عہد کیا ہوا ہے تو وہ جو کافر ملک ہے وہ کسی دوسرے مسلمان ملک پہ ظلم کر رہا ہے تو ہمارا بھی عہد اس سے ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اللہ اور ہم ان کی مدد کے لیے چلے جائیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انفال میں وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ, اگر دوسرے جو مسلمان ہیں دوسری جگہوں کے وہ دین کے معاملے میں کوئی مدد رہنمائی تم سے چاہتے ہیں تم ان کی مدد کرو, انہیں بتاؤ. لیکن کن کی مدد نہیں کر سکتے؟ الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق, اس کافر کے خلاف بھی اپنے مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے جن کافروں سے آپ کا معاہدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ بما تعملون بصیر, جو تم حرکت کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. ایک بات پیدا ہوتی ہے, علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو ہے عورتوں کو بچوں کو مارتے رہیں
اور انہوں نے معاہدے کیے میں تو ہم رکے رہیں، یہ تو چلتا ہی رہے گا پھر ہمیشہ کی طرح، اس طرح کیسے ہوگا؟ یہ تو ہماری غیرت گوارا نہیں کر رہی کہ ہم اپنا عہد پورا کرتے رہیں اور وہ جو ہے مسلمانوں کو مارتے رہیں، دوسرے ملک کے مسلمانوں کو، ہمارے مسلمان بھائیوں کو۔ چنانچہ اس تعلق سے بھی جو ہے آپ دیکھیں صلح حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عہد کیا تھا ان سے، اس کے اندر ایسی بھی شکیں اور پوائنٹ تھیں جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھیں۔ صحابہ کو غیرت بھی آئی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو ہے مجھے شک ہونے لگا کہ ہم واقعی حق پر ہیں بھی اسلام یا نہیں، کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے مرنے والے جنت میں نہیں؟ جنت میں ہیں۔ ان کے مرنے والے جہنم میں نہیں؟ جہنم میں ہیں۔ کیا ہم حق پہ نہیں؟ ہم حق پر ہیں۔ کیا وہ باطل پہ نہیں؟ باطل پہ۔ پھر ہم یہ کیوں ذلت برداشت کر رہے ہیں؟ کیا تھا اس معاہدے میں کہ کافروں جو مسلمان ہو کے بیچارہ مسلمانوں کے پاس آئے کافروں سے جان چھڑا کے، تو تم مشرکوں کو واپس پکڑا دو گے ان کو، یہ تو ذلت ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور اس کے الٹ اگر مشرکوں کا کوئی آپ کے پاس آ جائے تو ان کو مسلمانوں کو مشرک واپس نہیں کریں گے، مسلمان کہیں ان کے ہاتھ میں آ جائے وہ مسلمانوں کو نہیں دیں گے، تو یہ ذلت کیوں برداشت کریں معاہدے میں؟ ہم سے تو وہ ڈرے ہوئے، ہم جیت بھی چکے ہیں غزوہ بدر میں فلاں فلاں میں، ہم کیوں یہ ذلت برداشت کریں؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عظیم حکمت کے تحت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا۔ اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو سب سے زیادہ علم رکھنے والے امت کے سب سے افضل، انہوں نے یہی کہہ کر چپ کرایا عمر بن خطاب کو، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کی وحی سے بات کرتے ہیں۔ اللہ نے جب اس معاہدے کو فتح مبین قرار دیا ہے، بڑی فتح قرار دیا ہے، اللہ کی یہ تو معاہدہ ہے، معاہدے کا طرف لڑنا نہیں ہے، لڑنے کی صورت میں فتح ملتی ہے، لیکن جب یہ معاہدہ ہوا، امن امان ہوا، اسلام کی دعوت گئی، اسلام کا مقابلہ وہ کر ہی نہیں سکتے دعوتی میدان میں، تو وہ جوک در جگ اسلام میں داخل ہونے لگے، پھر فتح مکہ پر وہ آخر ختم ہوا، منتج ہوا۔ تو آپ یہ دیکھیں اس دوران بعض صحابہ آئے بھی تھے، ابو بصیر آ گئے تھے، وہ اسلام لائے تھے اور مشرکین نے کہا واپس کرو ابو بصیر کو، ہمیں ابو جندل کو فلانا، یہ تمہارے پاس آ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مشرکوں کو واپس کر رہے ہیں، وہ رو بھی رہے ہیں، مجھے کیوں ان ظالموں کے حوالے کر رہے ہیں، مجھے مار دیں گے ختم کر، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ پر ایمان لایا ہوں، آپ مجھے ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، وہ اسلام سے متنفر ہو سکتے تھے کہ ایک تو ایمان لاؤ، اسلام لاؤ، نبی ہی پکڑ کے جو ہے کافروں کے حوالے ہمیں کر رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ لیکن ان کا ایمان مضبوط اور پکا تھا، وہ اللہ کے حکم سے ہی حکم کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے کہا کہ میرے خاطر چھوڑ دو، پھر بھی وہ راضی نہیں ہوئے مشرکین، تو وہ لے گئے، پھر انہوں نے خود اپنی جان بچائی، وہ مدینے کی جو ریاست ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے باہر تھے، تو اپنی مرضی سے پھر انہوں نے کارروائی کی۔ اس کو بھی بہت سارے لوگ اپنی غلط کارروائیاں جو گوریلا کر رہے ہوتے ہیں بغیر حکمران کی اجازت کے جہاد، دیکھو ابو بصیر بھی تو کر رہے تھے، اس کا شیخ صالح فوزان حفظ اللہ جواب دیتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت ریاست میں نہیں تھے، حکومت میں، وہ کافروں کے تحت تھے، وہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے وہ نکلے تھے، وہ الگ چیز ہے۔ آپ کی ریاست کے تحت تو کوئی اپنے مرضی سے جا کے نہیں کر سکتا ہے، آپ کی اجازت لے کے کرتے تھے، تو یہ اس پہ فٹ نہیں ہوتا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ مسلمان مظلوم تھا، لیکن اس کی مدد عہد ہونے کی وجہ سے نہیں کی اور ان کے حوالے کر دیا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد طلب کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی خلاصی پیدا کر دی گئی۔ تو اسی طرح جو ہے انشاءاللہ آپ کو سوالات کریں گے تو مزید باتیں اس تعلق سے ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے، ہم بعض چیزوں کو جہاد کا نام دے دیتے ہیں، جس طرح خودکش حملے میں نے بتایا، اس کی حرمت کے تعلق سے میں نے بتا دیا آپ کو۔ ایک حدیث تو یہ تھی، ایک حدیث اور بھی ہے کہ عامر بن اقوا رضی اللہ عنہ جو تھے، اور جو بڑے اچھے جہادی جو ہے ترانہ بھی پڑھ رہے تھے، نظم پڑھ رہے تھے، اور صحابہ کو بہت اچھا لگ رہا تھا کہ جو ہے اے اللہ اگر تو نہ ہوتا، نہ ہم نماز پڑھ سکتے، نہ ہم روزے رکھتے، نہ ہم صدقہ دیتے، نہ نبی پر ایمان لاتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے، یعنی صحابہ کو لگا کہ رحم کرے، اس کا مطلب وہ مر جائیں گے، وہ شہید ہو جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، یہ تو بہت کم عرصے ہمارے ساتھ رہیں گے، یہ کیا کیا؟ تو واقعی جب وہ گئے خیبر میں ایک یہودی کو مار رہے تھے، ان کی تلوار چھوٹی تھی، ان کے اپنے پاؤں پہ لگ گئی، جس کی وجہ سے زخم زیادہ گہرا ہوا اور وہ فوت ہو گئے۔ تو بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، ان کے جو بھائی کزن تھے سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی رسول ہیں، وہ بڑے غم زدہ بیٹھے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا اے سلمہ؟ کہا کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ میرے جو عامر تھے انہوں نے اپنا جہاد ضائع کر دیا۔ کون سا جہاد؟ ہمارے جیسا عام جہاد نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کیا ہوا جہاد، سب سے افضل جہاد اس نے ضائع کر دیا۔ کیوں؟ خودکشی کر لی۔ اس سے کیا معلوم ہے سارے صحابہ کا عقیدہ منہج کیا تھا کہ جہاد میں بھی خودکشی کرنا، خودکش حملے کرنا وہ جہاد کو ضائع کر دیتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کا غلطی سے لگ گیا تھا۔ یہاں تو خود اپنے آپ کو اڑاتے ہیں نا، ان کا غلطی سے لگ گیا تھا، وہ تو عرب کے بہت مشہور سپہ سالاروں میں سے ہیں، وہ تو ایسے لڑے جیسے کوئی لڑنے والا نہیں ہے، کسی ماں نے ایسا نہیں جانا۔ اس طرح آپ نے ان کی تعریف کی تو وہ پھر خوش ہو گئے تھے، خودکش حملے بالکل
ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ختم نہ کرو. اللہ تعالیٰ تو تم پر بڑا رحیم ہے, تم سے زیادہ رحم کرنے والے ہے. تم اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد قریب ہے, انشاءاللہ ان قریب ہے. اسی طریقے سے آخری بات ایک پوائنٹ کے لوگ اس چیز کو جہاد کا نام دیتے ہیں کہ ہم جو ہے کافروں کی جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کر لیں. بڑا عظیم جہاد پیپسی کوکا کولا میکڈونلڈ نہیں پی کے, جیب میں انہی کے موبائل اتنے مہنگے مہنگے ہزاروں لاکھوں والے انہی کی گاڑی میں بیٹھ کے. کسی نے شیخ ایک مدینے میں بیٹھتے ہیں, وہ درس دے رہتے ہیں, یہ انہی چیزوں پہ جو بائیکاٹ کرتے رہتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے. کہ جو ہے اس کا کاروبار تھا کوئی ایسے کوئی سافٹ ڈرنکس کا کاروبار تھا, کیا تھا. کہا مجھے کسی نے فتویٰ دیا شہر میں, پریشان ہوں, میری نیندیں اڑ گئی کہ مجھے یہ ساری بوتلیں جلا دینی چاہیے اور جو ہے تباہ کر دینی چاہیے. کافروں کو مدد ملتی ہے مسلمانوں کے خلاف, اس سے سارا پیسہ ان کو جاتا ہے. انہوں نے کہا کس نے کہا ہے, فلانے نے کہا ہے. کیا اس کے پاس گاڑی کون سی ہے, اس کے پاس یہ گاڑی ہے, پتہ نہیں کون سی ہوتی ہے. کہا اس سے کہو یہ ساری بوتلیں اس گاڑی کے اندر رکھے اور پھر آگ جلائے صحیح طریقے. تو وہ میں نے بتایا, وہ بات آ گیا اس سے. وہ چیزیں سوشل میڈیا جس کے ذریعے سے خبریں تم پڑھتے ہو, پھیلاتے ہو, سچ جھوٹ, وہ ایڈیٹنگ کی ہوئی نہیں وغیرہ, وہ انہی کا اپنی مرضی کی خبریں دیتے ہیں. وہ اس پہ یقین ہے, موبائل بھی تم نے رکھا ہوا ہے, بس ایک وہ غریب وہ یہیں پہ پیسے کما کے کھاتا ہوگا. وہ کہاں یہودی اسرائیل تک پہنچاتا ہوگا, پیپسی کوکا کولا سے ہی تمہارے ایمان بڑھتا ہے وغیرہ, ایسا نہیں ہے. اس تعلق سے حدیث ہے صحیح بخاری میں, ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ جو پہلے نصرانی تھے, وہ ان کو 3 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بند کیا تھا. آپ نے واقعہ سنا ہوگا ان کا. وہ آئے تو ان کو پکڑ لیا تھا, وہاں پر ممبر سے باندھا ہوا تھا, وہ نمازیں دیکھ رہے ہیں, صحابہ کا اخلاق دیکھ رہے ہیں. 3 دن تک باندھے رکھا, پھر ان کو چھوڑ دیا. تو وہ ایمان لے آئے. انہوں نے کہا انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, ان کو دعوت بھی نہیں دی, بس ہمارے عمل دیکھے. ایمان لے آئے اور کہا کہ اللہ کی قسم میں جب یہاں آیا تھا مجھے سب سے زیادہ نفرت آپ سے تھی, آپ کے چہرے سے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب مجھے سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں. مجھے سب سے زیادہ نفرت جو ہے آپ کے شہر مدینہ سے تھی, اب سب سے زیادہ محبت مجھے اس سے ہیں. اور پھر کہا کہ میں سارے جو مشرکین آپ سے لڑتے ہیں ان کو گندم میں سپلائی کرتا ہوں. ہماری روٹیاں کھا کے ہمارے خلاف لڑتے ہیں. آج کے بعد سے وہاں جا کے اعلان بھی کر کے آئے, ایک دانہ تمہیں نہیں ملے گا یہاں پر گندم کا. مشرکوں کو جا کے اعلان کر کے آئے, بائیکاٹ ہے تمہارا, کوئی چیز نہیں ملے گی, مرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تم لڑتے ہو. تو پھر جو ہے مشرکین نے جو ہے درخواست کر کے بھیجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ تو لوگوں کو رشتے ناطے جوڑنے کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کے راستے بند نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں, اور یہ تو ہمارا کھانا پینا بند کر رہا ہے, یہ کیسے جو ہے دینداری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا راستہ چھوڑ دو, یعنی یہ ہم ان سے لڑیں گے, لڑائی اپنی جگہ ہے وغیرہ, یہ چیز نہ کرو. اس سے کیا معلوم ہوا کہ حکمران کی مرضی کے ساتھ تو یہ ہو سکتا ہے, آپ کی اگر حکومت جو مسلمان حکومت ہے وہ کہے کہ امریکی پروڈکٹ نہیں آئے گی تو پھر آپ کریں بھلے, لیکن عام لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے کہ یہ لسٹیں جاری کریں اور لوگوں کو بائیکاٹ کی دعوت دیتے پھریں. آپ اپنے طور پہ نہیں پسند کرتے کہ فلاں چیز میں نہیں پیتا, کھاتا, استعمال کرتا, میری غیرت گوارا نہیں, فلاں صحیح ہے آپ نہیں کریں, لیکن آپ اعلان کرتے پھریں وغیرہ. حکمران کا جو دائرہ اختیار ہوتا ہے اپنے اختیار میں لے لیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, یہ کر کے میں اس کا نقصان کر رہا ہوں, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ سنت کے خلاف ہے. عقیدہ تمہیں سیکھنا نہیں ہے, شرک بدعت وغیرہ ان کا بائیکاٹ نہیں کرتے. میلاد النبی مناتے ہیں, قبروں مزاروں کو پوچھتے ہیں, وہ اس کا دھو کے پانی چاٹ رہے ہوتے ہیں, سجدے رکوع کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی دعائیاں, پکار, رکوع, سجدے, کیا کچھ یہ لوگ نہیں کرتے, منتیں مانتے ہیں. ان کا بائیکاٹ کرو اگر کرنا ہے, پھر اللہ کی مدد آتی ہے. جن کا عقیدہ اور ایمان صحیح ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے, چاہے وہ تھوڑے ہوں وہ کامیاب جاتے ہیں. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ, کتنے ہی چھوٹے گروہ بڑے گروہ پہ غالب جاتے ہیں اللہ کے اذن سے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر چلتے ہیں, اس کی توحید کو اپناتے ہیں, اس کے توحید کے لیے قتال کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, امرت ان اقاتل الناس, مجھے حکم دیا ہے اللہ نے کہ لوگوں سے قتال کروں, لیکن کب تک کروں, کرتا ہی رہوں, نہیں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کی عبادت کے لائق نہیں, حتی لا تکون فتنہ, فتنہ ختم ہو جائے, شرک کا, اس کا کلا کما ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے بھیجتے تھے. علی رضی اللہ عنہ کو جتنی اونچی قبریں وغیرہ دیکھو, مزار ان کو زمین کے برابر کر دو. خالد بن ولید کو بھیجتے تھے جا کے عزا کو ختم کرو, جو کوئی دیوی ہے, عورت ہے, جس کی پوجا کرتے ہیں, پکارتے ہیں لوگ اس کو, لات کو ختم کرو. یہ سب اولیاء صالحین کے بہت مزار وغیرہ انہوں نے بنائے تھے, ان کو ختم کرنے کی دعوت دی. آج تو جو ان کو ختم کرتا ہے ان کو کہتے ہیں وہابی, گستاخ وغیرہ, یہ کون سے جہاد کرنے والے ہیں. اور جو اس قسم کے شرکی عقائد رکھتے ہیں وہ مجاہدین کہلاتے ہیں, اچھے لوگ کہلاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ان کی طرفداری کرو, ان کا ساتھ دو, جو ان کو یہ بنیاد نہیں معلوم کہ جہاد اللہ کی توحید کے لیے کیا جاتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے, سنت کے مطابق کیا جاتا ہے. یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ پچھلی جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کے دور میں بھی ایسا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ دیکھیں, ان کو لوگ کہتے ہیں نا کہ مظلوم ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں, ان کی بستیوں پر قبضہ کیا ہے, نکالا گیا ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرج لنا من هذه القرية الظالم اہلها کہ ایسے کمزور مرد عورت بچے جو پکار رہے ہوتے ہیں ہمیں اس بستی سے نکال جہاں کے ظالم لوگ ہیں، کوئی ہمارے لیے مددگار بھیج ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو یہ اس قسم کی بستیاں ہیں، ہمیں جانا چاہیے. تو اس میں آپ دیکھیں جو بنی اسرائیل تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، آپ سورہ بقرہ میں یہ واقعہ ذکر ہے طالوت اور جالوت کی لڑائی کا، تو اس میں بھی یہی کہا تھا کہ وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کریں گے. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہمیں بچوں سے بے دخل کر دیا، ہمارے گھروں سے نکال دیا. تو اس میں بھی بتایا کہ ہمارے لیے ملک ایک بادشاہ بناؤ، ایک امیر بناؤ، نقاتل فی سبیل اللہ. تو اس حالت میں بھی دفاعی حالت میں بھی کیا کہا کہ ایک ملک امیر حکمران ہونا چاہیے جس کے تحت ہم جہاد کریں. تو پھر اللہ نے انہیں کامیابی دی، اور یہ جو حکم ہے قیامت تک رہے گا. آخری شعبہ بہت اہم تھا جو رہ گیا. آپ لوگ جو ہے مکی دور کی باتیں کرتے رہتے ہیں وغیرہ، وہ تو بعد میں، اس وقت تو زکوٰۃ بھی فرض نہیں تھی، پھر وہ بھی نہ کرو، فلاں بھی فرض نہیں تھی، نہیں کرو، اور مکی دور میں کمزور تھے، مدنی دور میں طاقت آ گئی، اب تو دین پورا ہو گیا. ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے جو ہے قابل عمل نمونہ ہے کہ کمزوری کی حالت میں کیا کرنا ہے، طاقت کی حالت میں کیا کرنا ہے. اگر ایسی مکے جیسی کمزوری ہو تمہیں تو ادھر صبر کرنا ہے جب تک طاقت نہ آئے، اپنا ایمان مضبوط کرو. طاقت ہو تو پھر اس میں جہاد کرنا ہے، اس کی اپنی جو شرائط ہے امیر کے جھنڈے کے تحت وغیرہ جہاد کرنا ہے. یہ تمام چیزیں ہمارے لیے نمونہ ہے، اور قیامت تک یہ باقی رہے گی، منسوخ نہیں ہو گئی ہے کہ اب یہ چیزیں نہیں ہے گی. کیا دلیل ہے اس کی؟ صحیح مسلم میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ تو اللہ کے رسول اور نبی ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے. جنہوں نے کس کو قتل کیا؟ دجال کو. دجال سے بڑھ کے کوئی فتنہ ہے جس کی ہر نماز میں ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں؟ جو خدائی کا دعوے دار ہے، جو اپنے پاس جنت اور جہنم رکھتا ہے، اتنے اس کے پاس آپ کہتے ہیں فلانے کے بعد اتنے ہتھیار ہیں، نیوکلیئر ہتھیار ہیں، ایٹومک ہتھیار ہیں وغیرہ، وہ تو جنت اور جہنم ہاتھوں میں رکھا ہوا ہوگا اپنے پاس، آگ اور جو اس کے کہاں مانیں گے اس کی فصلیں لہلانے لگے گی، بارش برسنے لگے گی اس کے کہنے پر، کتنے وہ فائدے دے گا. یہ کہتے ہیں ان کے پیسے لا رہے ہیں، ڈالر سے زیادہ اور پیٹرول سے زیادہ اہم چیزیں ان کو دینے کے لیے وہ راضی ہوگا، اور اس پر ایمان لانے پر وہ خوش ہو جائے گا. ان کو دے گا، آزمائش ہے بہت بڑی. جو اس پہ ایمان نہیں لائیں گے وہ بنجر ہو جائیں گے، مر جائیں گے، کاٹ دے گا، مومن کو قتل کر دے گا، کیا کچھ وہ نہیں کرے گا. اتنی بڑے جو ہے فتنے کو وہ اس کا سر قلم کریں گے، ختم کریں گے. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. تو کتنی ان کے پاس طاقت ہے، یعنی مومنوں کے ساتھ مل کر. تو ان کے بعد جب یہ ان کو قتل کر دیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے ایسے اپنے بندے چھوڑنے جا رہا ہوں لا یدان لہ لأحد، کسی کے پاس طاقت نہیں ان سے لڑنے کی، یعنی یاجوج اور ماجوج کو قیامت کے قریب. تو پھر کیا عیسیٰ علیہ السلام یعنی طاقت نہیں ہے تو وہ لڑیں گے؟ حالانکہ وہ بھی دجال کو قتل کر چکے ہیں، اتنی طاقت ہے نہیں، ان سے لڑنے کی تمہارے پاس طاقت نہیں ہے. فحرر عبادی الی الطور، میرے بندوں کو کوہ طور پر لے کر چلے جاؤ. وہ وہاں پر چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ پھر خود ان کو ختم کرے گا، یاجوج ماجوج کو، ان کے گند کو صاف کرے گا، کچھ کرے گا. وہ دعا کریں گے وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے تو اللہ ان کو ختم کرے گا. اس کا مطلب قیامت تک یہ شرط رہے گی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کس کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ تو کہیں گے کہ میں تمہارا نماز کا امام بھی نہیں بنوں گا، تمہارے جو مہدی ہیں، صحیح ہے رحم اللہ، ان کو تم جو ہے آگے کرو، مہدی کو، وہ تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، امت محمدیہ کا جو ہے. تو پھر آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور یہ کچھ وہ کر چکے ہیں کارنامے، پھر بھی جب طاقت نہیں تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائے گا کہ میرے بندوں کو طور کی طرف لے چلو. اس کا کیا معلوم ہوا؟ قیامت تک یہ طاقت کی شرط باقی رہے گی، قیامت کے تک جو ہے یہ امیر کی شرائط وغیرہ باقی رہے گی. مختلف حالات سے یہ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے دین کے ہر عمل اور عبادت میں کتاب و سنت کی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے طریقے کی پیروی کرنے کی توفیق دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ساتھ میں دعا مسلمان کا ہتھیار ہے. دعا کرنے سے بھی جو ہے بخل اور کنجوسی کرتے ہیں لوگ کہ جو ہے اپنے مظلوم جو ہے مومنین بھائیوں بہنوں کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے. رات کو اٹھیں رو کے گڑ گڑا کے، بجائے صرف دکھلاوے کی دعائیں انٹرنیٹ پہ دعا کرو اور اس کو لائک دباتے رہو. اور دعا کے لیے تم نے لائک نہیں کیا میری دعا، تمہاری دعوا اوپر نہیں چڑھ کے گئی، یہ کیا بات ہے؟ یہ بس دعا یہ فوٹو کھچانے کے لیے، اور عبادتوں کو بھی ریاکاری، کعبۃ اللہ کی پکچر لگا دو آگے، وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، مظلوموں زخمیوں کی تصویریں دکھا کے لوگوں کے دل اور دہلانا. یہ کون سا سنت طریقہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں، آل یاسر جو طاقت نہیں رکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے تھے صبر کرو تمہارے لیے جنت ہے. مکے میں طاقت نہیں رکھتے تھے، حالانکہ ان کو شہید کر رہے تھے. یاسر کو، سمیہ ان کی جو زوجہ کو، عمار ان کے جو والدین ہیں، کتنا ظلم ان کے پہ کر رہے تھے. بلال رضی پہ صبر کرنے کو کہتے تھے، پھر باہر جا کے دکھاتے تو نہیں تھے یہ دیکھو بلال کے زخم دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے وغیرہ. ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، باہر نکلنا چاہیے. جلسے جلوس دھرنے جو کافروں سے سیکھے ہیں، جو اسلامی طریقہ بھی نہیں ہے،
حکومتوں کے خلاف یہ لوگ کرتے ہیں اور اس کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، ووٹ گاس کرو، فلانا کرو، اور جو ہے احتجاج کرو، ریکارڈ کرو، جگہ جگہ جو ہے ریلیاں نکالو. تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. یہ جو زخموں کی نمائشیں کرتے ہیں اور لوگوں کے حوصلے اور زیادہ پست کرتے ہیں مسلمانوں کے، مومنوں کے. تو دعا ہم کیوں نہیں کرتے ہیں ان کے لیے اخلاص کے ساتھ؟ رات کو اٹھ کے کون کرتا ہے ان لوگوں کے لیے دعا؟ اپنی نیندیں خراب کرو. آخری پہر جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اس کو دوں، اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. یہاں پر جو دعا کے تعلق سے جو قنوت پڑھاتے ہیں، قنوت نازلہ، اس تعلق سے بھی بہت جو ہے غلط فہمیاں وغیرہ لوگوں میں پھیلائی ہوئی ہیں. کافروں کے تعلق سے بد دعا کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں. آپ کہیں گے ہر چیز کے آداب اور پابندیاں ہوتے ہی سلفی وہی ہوتا ہے جو آپ کو کسی چیز میں نہیں چھوڑے گا. کتاب و سنت بتائیں گے ہم اس میں کہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، وقال ربکم ادعونی، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے ولا تعتدوا. اس میں بھی اللہ سے دعا کرنے میں بھی زیادتی نہیں کرنا، یعنی غلط قسم کی دعائیں نہ کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کا نام لے کر بھی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس اللہ کا من الامر شیء، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے انہیں ہدایت دے یا پھر ان کو گمراہی میں ہی مرنے دے. تو نبی بعض لوگ واقعی بعد میں ایمان لے کر آ گئے تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے. تو ہم کافروں، یہود و نصارہ کے خلاف بددعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو ہلاک کر اس قسم کی عام بددعائیں وغیرہ کرتے ہیں ان کے خلاف قنوت میں. اور اس تعلق سے جو علماء کرام ہیں، بعض جیسے فقہاء ہیں حنابلہ وغیرہ کے، وہ کہتے ہیں اس میں حکمران کی اجازت کی شرط ہے. آپ کہیں گے کہ یہ مسجد میں جو قنوت پڑھاتے ہیں اس میں حکمران کی اجازت کی کیا شرط؟ اس میں بہت سارے مفاسد اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسی قسم کی سوچ رکھتے ہیں جن کا ہم نے ابھی رد کیا ہے کہ اس کو جہاد سمجھتے ہیں. وہ ایسے لوگوں کے خلاف بھی بددعا کر رہے ہوتے ہیں جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے. حکومت یا جو دوسرے لوگ ہیں وہ ان کو دشمن نہیں سمجھتے. آپ میڈیا سے جو کچھ سن کر آئے ہیں سچ یا جھوٹ وغیرہ، آپ اس کو دشمن سمجھتے ہیں، نام لے لے کے بددعائیں کر رہے ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس طرح مسلمانوں میں تفریق بھی ہو جاتی ہے. اسلام تو ایک سسٹم کے ساتھ چیزیں چلنے کا حکم دیتا ہے کہ سب لوگ کر رہے ہیں تو سب لوگ کریں. تبھی حکمران کہتا ہے کہ بارش کی دعا کے لیے نکلو استسقا، تو سب نکلتے ہیں. اسی طرح قنوت پڑھو مسلمانوں کی مدد کے لیے، تو وہ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں مسلمانوں کی مدد کریں. ایک مسجد والا پڑھ رہا ہے، ایک نہیں پڑھ رہا ہے، ایک اس کا قائل ہے، دوسرا نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا ہمدرد نہیں ہے، مجاہدوں کا مخالف ہے. یہ مسلمانوں کا ہمدرد ہے، آپس میں جھگڑے ہوں گے، اس کو بزدل سمجھے گا، اس کو منافق سمجھے گا وغیرہ. تو یہ افراتفری نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں میں. اور اس دعاؤں میں بھی زیادتیاں کرتے ہیں. ابھی ہم یہاں اوپر نماز پڑھ رہے تھے، اس میں اتنی دعا میں جو ہے تفصیلات اس طریقے سے بیان کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. آپ دعا کرتے تھے قنوت نازلہ میں جو چیز نازلہ کا مطلب ہوتا ہے جو حادثہ پیش آ گیا ہے مسلمانوں پہ، کوئی ہنگامی ایمرجنسی ہے، تو جو چیز ہوتی تھی وہی کہتے تھے فلاں فلاں عقبہ بن فلاں نے 2-3 آدمی کے نام لیے، ان کو تباہ کر، اور فلاں فلاں جو 4 جو ہیں وہ مسلمان ان کی قید میں ان کو آزاد کر. بس یہ نہیں یہ لمبی چوڑی جس طرح وہ دعا ہے وہ آدھے گھنٹے بیچارہ اس کی بددعا امام کے لیے نکل رہی ہوتی ہے، یا اللہ نماز ختم کر، اسی پر نہ آمین کہتے ہو آمین. تو یہ اتنی لمبی دعا کہ وہ پیچھے آپ کے نمازی وہی بیزار ہو جائیں جو بیچارے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے دعا پڑھنے آئے ہیں، اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، وہ یہ کرتے اپنے رزق میں فراوانی ہو وغیرہ، دنیا آخرت کی بھلائی. یہ دعا تو نہیں ہے قنوت نازلہ کی، یہ اچھی دعا ہے لیکن قنوت نازلہ کی تو نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا تم دیکھا دیکھی رٹی رٹائی پڑھ رہے ہو، اور رٹی رٹائی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا. غافل دل کی بن قلب لاہن، تم ایسے ہی پڑھ رہے ہو، تمہیں تو معلوم ہی نہیں کہ کس چیز کے لیے کرنی ہے، کس چیز کے لیے نہیں کرنی. فلسطین کے لیے کرنی ہے، کشمیر کے لیے کرنی ہے، کن لوگوں کے لیے کرنی ہے، کن کے لیے نہیں کرنی. اس میں یہ بدعا کر رہے تھے کہ ارمل نساءہم ویتم اولادہم. اتنی تفصیل، اے اللہ ان کی عورتوں کو بیوہ کر دیں، اے اللہ ان کے بچوں کو یتیم کر دے. یہ دعائیں کر رہے ہیں، اتنی تفصیل. اسی طریقے سے جو نوح علیہ السلام کی دعا ہے کہ لا تذر جو ہے علی الارض من الکافرین دیارا، وہ بھی دعائیں کرتے ہیں اے اللہ دنیا جہاں سے ہر قسم کے کافر یہود نصارہ کو ختم کر دیں. تو اس کو بھی دعا میں زیادتی علماء کرام جو ہے کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ کافر اور کفر آخر تک موجود رہتے ہیں، اور جو آپ جو ہیں صحابہ کرام وغیرہ سے زیادہ دین کی غیرت رکھنے والے نہیں ہیں. ان کی دعائیں ایسے ہوتی تھی جس طرح عمر خطاب کی کہ اے اللہ اہل کتاب کے ظالموں کو تباہ کر دیں، اہل کتاب کافر وہ ان کو تباہ کر دے جو تیرے نبیوں سے لڑتے ہیں، تیرے اولیاء کو مارتے ہیں. اس طریقے کی دعا وہ کرتے تھے. لیکن یہ نہیں کہ ان کا ایک بچہ چھوٹا بڑا وغیرہ سب ختم کر دے، جس طرح نوح علیہ السلام کی دعا تھی. حالانکہ نوح علیہ السلام کی آمد کے دن جب شفاعت سے معذوری ظاہر کریں گے میں نہیں کر سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، تو ایک عذر یہ بھی بیان کریں گے کہ میں نے ایسی دعا کی جس کا اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا تھا کہ سب کو ہی ختم کر دے. اور نوح علیہ السلام نے کیوں یہ دعا کی تھی؟ کیونکہ قرآن میں ہے کہ ہم نے نوح کی طرف وحی کی کہ جو ایمان لا چکے ہیں اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لے کے آئیں گے. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، جو یہ حرکت کر رہے ہیں ان سے آپ دل جو ہے بیزار نہ ہو. تو اللہ نے ان کو وہی سے بتا دیا تھا کہ اور کوئی ایمان نہیں لانے والا. تجھے کس نے بتایا ہے؟
ایک ایک کافر کو ختم کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے. بعض ممالک کے نام لے کے کہہ رہے ہوتے ہیں جو وہ ایک اختلافی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اس ملک کو کوئی امریکہ فلانا ہے، اس کو وہ تمام آپ کے ملک کے عوام یا حکمران وغیرہ وہ اس کو دشمن سمجھتے بھی ہیں، نہیں وہ حلیف تو نہیں ہے، اس سے معاہدہ تو نہیں ہے، ان کے لیے کیا اس طرح عام دعا کرنا جائز ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر اس کو پراپر وے میں اگر کرنا چاہیں حکمران کی اجازت سے وہ اس کو منضبط کرتے ہوئے کرنے کی اجازت دیتے ہیں. تو ہماری کن کن چیزوں میں آپ مخالفتیں دیکھیں گے جہاد کے نام پر؟ صرف جذبات ہی جذبات، جذبات ہی جذبات. ابھی ایک شخص ہمارے ساتھ نہیں آیا، حالانکہ ہم نے اسے کہا تھا دوپہر کو کہ آپ آنا تاکہ آپ سنیں اس کے قواعد و ضوابط سنیں سنت کے مطابق. بھائی ہم سے بات کر رہے ہیں، یار میرا دل جل رہا ہے، میں کچھ کر لوں، کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے، مسلمان وہاں پہ مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ کر لوں بس، یہاں پہ نکلو، سڑکوں پہ نکلو، بیدار کرو سب کو، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا. تو یعنی معلوم ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے، اندھا دھند بس نکلنے کا، کچھ کرنے کا، اپنے کو مارنے کا، دوسروں کو مارنے، اس کا نام وہ سمجھتے ہیں جہاد ہے. مسلمان سے محبت ہے، جذبہ ہے. اصل محبت تو مسلمان سے وہ رکھنے والا ہے جو ان کے لیے دعا کرتا ہے، ہمدردی رکھتا ہے، ان کے عقیدے کی اصلاح کی پرواہ کرتا ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کی پرواہ کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، جس سے معاشرہ بنتا ہے، شہر بنتا ہے، ملک بنتے ہیں، اسی سے حکمران نکلتے ہیں. پھر ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، پھر ان کو مدد و نصرت ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر اللہ تعالیٰ ذلت مسلط کر دے گا، ذلیل رہو گے. یہ ذلت ہٹ نہیں سکتی. کس نے مسلط کی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. ابھی ساتھی بھی یہ بتا رہے تھے کس نے مسلط کی ہے. یہ ان کے پاس یہ بندر اور خنزیر کی اوراد اللہ تعالیٰ نے قرار دیا یہودیوں کو، جو اتنے بزدل ہیں. اللہ فرماتا ہے بغیر قلعے کے پیچھے لڑ نہیں سکتے، اور بغیر بڑی بڑی ریاستوں کے پیچھے الا بحبل من الناس او حبل من اللہ، بعض لوگوں کے پیچھے ہو کر یہ لڑ سکتے ہیں ان کی پشت پناہی میں، جیسے امریکہ ان کی پشت پناہی کرتا ہے. اتنے بزدل ہیں، 1000 سال زندگی وہ چاہتے ہیں، لڑنے سے وہ ڈرتے ہیں مسلمانوں سے، اور سامنے لڑ نہیں سکتے ہیں. تو یہ آپ پہ کیسے قابض آ گئے اور آپ کو ذلیل کر رہے ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں کہ آپ نے انہی ذلیلوں والے کام شروع کر دیے ہیں. سود خوری، نمازوں کو چھوڑنا، بدعتی عقائد رکھنا. یہود و نصارہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک، آپ وفات کے قریب جو ہے لعنت کر رہے ہیں. کس وجہ سے لعنت کر رہے ہیں یہود و نصارہ پہ؟ مجھے زہر دے دیا تھا خیبر میں، اس لیے نہیں، بلکہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا دیا تھا، جس کو ہمارے عرف عام میں مزار اور مقبرہ کہتے ہیں، آج درگاہیں کہتے ہیں، اور بڑے سجا دجا کے سب کچھ کرتے ہیں اس کے بعد. تو اس کی وجہ سے تو ان پر لعنت کی جا رہی ہے. تو ہم نے انہی کے جیسے اعمال اپنائے تو پھر ہم ذلیل ہیں. تو فرمایا ذلیل ہو جاؤ گے، اللہ تم پر سے یہ ذلت نہیں اٹھائے گا. کب اٹھائے گا؟ حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اپنے دین کی طرف نہیں پلٹو گے. دین کی طرف نہیں پلٹ سکتے جب تک اس کا علم حاصل نہیں کریں گے. اسی علم کو ہم پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ضروری تھا. آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ سر ایک کوشچن تھا، آپ نے کہا کہ اگر آپ کا جو بھی ہے اگر وہ اچھا رائٹ فل وے میں نہیں ہے پھر بھی آپ اس کو سپورٹ کریں، تو یہ کیوں؟ مطلب اگر آپ کا جو ولی امر ہے حاکم ہے، اگر وہ صحیح ڈائریکشن میں موو نہیں کر رہا، یا رائٹ فل ڈیسیژن یا رائٹ فل تھاٹ یا ٹیچنگ آف صلی اللہ علیہ وسلم فالو نہیں کر رہا، تو اس کے باوجود بھی بے شک وہ ولی امر ہے، ہم اس کو فالو کیوں کریں؟ بھائی نے اچھا سوال کیا کہ ولی امر جو ہے ہمارا جو حکمران ہے، ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اس کی سنو اور اطاعت کرو. نیکی اور صحیح جائز کاموں میں اطاعت تو سمجھ میں آتا ہے. جب وہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں چل رہا ہے، طریقہ نہیں ہے جو مسلمانوں کا ہونا چاہیے، تو پھر ہم اس کے جو ہے کیوں فالو کریں، اس چیز میں اس کی کیوں پیروی کریں. تو اس تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں کہ تم پر ایسے حکمران آئیں گے لا یستنون بسنتی ولا یہدون بہدی، جو میری سنت پہ نہیں چلیں گے، میری ہدایت کے مطابق عمل نہیں کریں گے. وہ اور ایسے لوگ ان میں کھڑے ہوں گے قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، ایسے کھڑے ہوں گے کہ ان کے دل شیطانوں کے ہوں گے انسانی جسم کے اندر، پھر کوئی خیر باقی ہوگی ان کے اندر. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اور وہ جو صحابی ہیں وہ فتنوں کے متعلق حدیث پوچھا کرتے تھے، تو بتایا کہ جب خیر آ گیا، اسلام آ گیا، اس کے بعد واپس شر آئے گا، واپس شر آئے گا، پھر خیر آئے گا، پھر واپس سے شر آئے گا. ایسے حکمران ہوں گے، میری سنت پہ نہیں چلیں گے، شیطانی دل والے ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو صحابی نے کہا میں کیا کروں اس حالت میں؟ تو فرمایا کہ جو مسلمانوں کی جماعت ہے، یعنی جو ریاست ہے اور ان کا جو امام مسلمان ہے، اس کو تم لازم پکڑنا. وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، اتنی بڑی زیادتی کریں گے. ہمارے یہاں یہی ہے نا کہ کرپشن ہے کہ تمہارا مال چھین لیں گے، ہمارا مال لٹیرے ہیں، سب لوگ لوٹتے ہیں. اخذ مالک، ہم مال بھی چھین لیں گے. وَضَرَبَ ظَهْرَكَ، ظلم بھی کر رہے ہیں، ہماری کمر پہ کوڑے مار رہے ہیں، ہم کیوں پھر اسمع تے، پھر بھی کہا سننا اور اطاعت کرنا. اور دوسری حدیث میں اس کی وضاحت بھی کی
کہ جو ہے اطاعت کرنا ہے معروف میں، صرف جائز کاموں میں، نیک کاموں میں، مباح کاموں میں اطاعت کرنا ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق انما الطاعۃ فی المعروف. اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی، چاہے والدین ہوں، چاہے ہمارے کوئی بڑے ہوں، چاہے حکمران ہوں، ان کی اطاعت اس چیز میں نہیں ہوگی. تو یہ دو چیزوں کو بہت سے لوگ، یعنی یہ تو ہم مانتے ہیں اور یہی ہم بتاتے ہیں، اس کو پھر مکس اپ کر کے دوسری طرف اس موضوع کو لے جاتے ہیں. ایک ہے کہ اس کی اطاعت نہیں کرنی ہے گناہ کے کاموں میں، ناجائز کاموں میں وغیرہ، لیکن کیا پھر اس کے خلاف بولنا بھی ہے، اکسانا بھی ہے، نکلنا بھی ہے، اس کی باقی چیزوں سے بھی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لینا، یہ نہیں کرنا. ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر اس نے غلط کیا ہے تو اس کی ایسی کی تیسی، اب جو ہے اس کے خلاف نکلنا بھی ہے، اس پہ بھڑکانا بھی ہے، اس کو اس سے معزول بھی کرنا ہے، اس کے خلاف کیمپین بھی چلانی ہے. اس سے منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بہت ساری احادیث ہیں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مسلمان مومن پر جو ہے سمع و طاعت ہے اپنے حکمران اور امیر کی، فیما حب و کرہا، چاہے اس کو پسند ہو یا ناپسند ہو اس کے فیصلے. بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے بعض فیصلے آپ کو ناپسند ہوتے ہیں، یا آپ اپنی کوتا نظری میں، آپ اپنے گھر بار محلے کی تو خبر رکھتے ہیں، لیکن بہت سارے بین الاقوامی معاملات ہوتے ہیں، وہ حکمران آپ سے دین میں کم ہے لیکن ان چیزوں کا اس کو معلوم ہے، اس تک اس کی رسائی ہے. صحیح ہے، آپ اس کو دین ایمان کفر کا مسئلہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہے وہ سیاسی کھیل ہے کچھ چیزوں کا، تو وہ بعض ایسے فیصلے کرتا ہے جو آپ کو ناگوار گزر رہے ہوتے ہیں. بعض تو ایسے فیصلے ہیں جو خلفائے راشدین کرتے تھے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ اس کو ناپسند کر رہے ہوتے تھے اپنی کوتا فہمی میں. تو پسند ہو یا ناپسند ہو آپ کو اس کی معروف میں اطاعت کرتے رہنا ہے. پھر منشتینا و مکرہینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے، چاہے تم چستی کی حالت میں ہو چاہے ناگواری کی حالت میں ہو، تمہیں پھر بھی سننا ہے اور اطاعت کرنا ہے جب تک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہیں دیتے. ورنہ تو جو حکمران فیصلے کرتا ہے بعض عظیم حکمتوں کے تھے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. میثاق مدینہ، وہ صلح حدیبیہ میں نے مثال دی تو صحابہ کو بھی اس وقت سمجھ میں نہیں آیا تھا تو اعتراض ہوا، لیکن صحابہ مان گئے. یہ صحابہ میں اور خارجی جو لوگ ہوتے ہیں ان میں فرق ہے. عمر بن خطاب کو بھی یہ تھوڑا سا محسوس ہوا تھا، لیکن انہوں نے جب بتایا کہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے تو آپ چپ ہو گئے. لیکن ذوالخویسرہ تھا صحیح بخاری اور مسلم میں، وہ خارجیوں کا سب سے بڑا تھا، جو خارجی گمراہ فرقہ ہیں. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں اس پہ اعتراض کر لیا. اعدل یا محمد، اے محمد بدتمیزی سے صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کریں، آپ عدل انصاف نہیں کر رہے. وہ نئے نئے مسلمان ہوئے قبیلے کے بڑے وغیرہ، ان کو خوش کرنے کے لیے آپ زیادہ زیادہ دے رہے ہیں. یہ پرانے انصار جانثار صحابہ ان کو تھوڑا تھوڑا دے رہے ہیں، بلکہ دے بھی نہیں رہے بعض کو. تو یہ تو ہمارے یہاں بھی اسی بارے میں تو اٹھایا جاتا ہے قرآن کے خلاف، اور مال سے ہی تقسیم نہیں کر رہا، اپنے لوگوں کو دے رہا ہے، شرافیاں میں فلانا ادھر ادھر. تو آپ صحابی نے کہا کہ عمر خطاب نے چھوڑے میں اس کی گردن اڑا دوں، منافق ہے، آپ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویلک، تیرے لیے مصیبت ہو، اسے ذوالخویسرہ کو، کہ میں اگر عدل انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ میں اللہ کا نبی رسول، میرے پاس صبح شام اللہ کی جانب سے وحی آتی ہے. تو کہا اس کو قتل کرنے کا، قتل نہیں کرو، اس کی پشت سے اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے. کیسے لوگ نکلیں گے؟ جو برے اور بے نمازی ہوں گے. نہیں، فرمایا کہ جن کی تحقرون صلاتکم عند صلاتہم. اے صحابہ، ابو بکر عمر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ابو بکر عمر کتنی نمازیں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، کتنے روزے رکھتے ہیں، کتنے جہاد جان مال اپنا لوٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کہا تم اپنی نمازوں کو ان لوگوں کی نمازوں کے سامنے کم سمجھو گے، اتنے نمازی. اپنے تلاوت قرآن کو ان کے سامنے کم سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان کے سامنے کم سمجھو گے، لیکن پھر بھی یمرقون من الدین کمروق السهم من الرمیہ. دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسا کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے، تیر شکار کے آر پار ہو جاتا ہے. تو ان کی بظاہر دینداری وغیرہ ان کے کچھ کام نہیں ہے. ان کا قصور کیا ہے؟ خارجی کہتے ہیں اس کو جو حکمران وقت، جو مسلمان حکمران ہیں، اس کی کچھ برائیاں گنوا کے یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں تو میں اس کے خلاف نکلوں، خروج کروں تلوار سے یا زبان سے، جس طرح اس نے کیا ذوالخویسرہ نے. بات سمجھتے ہیں ہم کون سا جو ہے ہتھیار لے کے حکومت کے خلاف نکل گئے، آپ ہمیں خارجی کہتے ہیں. تو یہ جو پہلا خارجی ان کا سردار اور ان کا بانی فاؤنڈر تھا اصلی، اس نے تو زبان سے کیا تھا، صرف تلوار تو نہیں اس نے نکالی تھی. ان کو کہتے ہیں علماء کرام جو خوارج القعدیہ، بیٹھے ہوئے خارجی. یہ اٹھتے خود نہیں ہیں، یہ ذہن سازیاں کرتے ہیں. ہمارے جتنی اسلامی جماعتیں فلانا فلانا کہلاتی ہیں، جن کے مفکرین ہیں بڑے بڑے، جو جہادی جماعتوں کے لیے انہی کا لٹریچر لوگ استعمال کرتے ہیں، خلافتی جماعتیں، تکفیری جماعتیں. تو وہ خود تو کبھی نہیں نکلے، بیٹھے ہوتے ہیں اپنے آفسوں میں وغیرہ، کتابیں لکھتے ہیں، لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، برین واش کرتے ہیں نوجوانوں کا. وہ لوگ نکلتے ہیں آخر میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. تو زیادہ خطرناک تو یہ ہیں جو بیٹھے بیٹھے یہ ساری چیزیں حکم صادر کرتے ہیں وغیرہ. تو حکمران کی معروف میں اطاعت ہوگی، منکر اگر حکم دے تو پھر اس پہ جو ہے صبر کیا جائے گا. اس منکر میں اس کی اطاعت نہیں ہوگی. اسے نصیحت کس طرح کریں؟ ہم نے کہا نا کہ باہر جلسے جلوس نکالنا ہے تو کافروں کا طریقہ. آپ سمجھتے ہیں ہم نے بڑے اسلام کی خدمت کی ہے، حکمران کے آگے للکار رہے ہیں، افضل جہاد کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عیاض بن غنم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
سنہ ابن عاصم کی صحیح روایت ہے، فرمایا کہ من کان عندہ نصیحہ لذی سلطان، جس کے بعد کسی حکمران کے لیے نصیحت ہو تو وہ فلا یبدأ علانیہ، لوگوں کے سامنے اعلان نہیں کرے. یہاں تو جب تک پریس کانفرنس کر کے لوگوں کو نہ سنایا جائے تب تک مزہ ہی نہیں آتا. ہمیں کیا ملے گا اس کے بدلے میں؟ ہم نے کیا ہے اس کو، ہم نے ٹھیک کیا ہے وغیرہ. وہ کراچی میں سارے کام ہو جاتے تھے، آخر میں بینر لگاتے جماعت اسلامی کی حالت جماعت ہم نے کرایا، حالانکہ ویسے ہی ہو چکا ہوتا تھا کریڈٹ لینے کے لیے. تو یہ تو لوگوں کے سامنے دکھلانا چاہتے ہیں. فرمایا اس کو اعلان نہیں کرے، اس کو ہاتھ پکڑ کے لے جائے سائڈ میں، اس کو نصیحت کرے، اگر مان لے تو فبیہا، اچھی بات ہے، نہیں مانتا تو تم نے جو تمہاری ذمہ داری تھی ادا کر دی، اس کو بتا دیا. تو صحابہ کرام پھر یہ جو حدیث ہے یہ اپنی طرف سے ہم بیان نہیں کر رہے، صحابہ کرام نے پھر اس کے اوپر عمل بھی کیا. ایک اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والا وہ اس کا مذاق اڑا رہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر کس نام کے تم اہل حدیث ہو؟ بس اپنے انہی جوش جذبے میں اپنے بڑانے فلانے علامے جو تمہارے بنے ہوئے ان کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تخیلاتی دنیا کی پیداوار ہے، یہ حدیث اپنی مرضی سے خیال میں بنائی ہوئی ہے لوگوں نے، حالانکہ صحیح حدیث ہے کہ جو کہتے ہیں کہ حکمران کے سامنے نہ بولو اور الگ لے جاؤ وغیرہ. ہم مولوی صاحب کو حکمران کام بھیجتے ہیں الگ سے، پوچھتے ہی نہیں لپٹنے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کا مطلب وہ جو چاہے کرتے ہیں ہم کچھ نہ بولیں وغیرہ. یہ تو اس سے روکنے کی سازش ہے، حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں. چنانچہ میں یہ ثابت کر رہا ہوں صحابہ کرام نے اس حدیث کے اوپر عمل کر کے بھی دکھایا. صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کو تو تم مانتے ہو نا، کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی تو ان کے خلاف نکل آئے تھے نا، حکمران کے خلاف، ادھر بھی یہی سازشیں تھیں. یہ رافضی قسم کے جو عبداللہ بن سبا وہ یہی کرتا تھا کہ یہ اپنے رشتہ داروں کو نوازتے ہیں، ان کو عہدے دیتے ہیں. عثمان ادھر بات کی ادھر بات کی، آہستہ آہستہ یہ باتیں ہی تو آگے تلوار کے ذریعے سے نکلنے پر مجبور کرتی ہیں. لوگ کہتے ہیں باتیں کرنا منع نہیں ہے، یہ اکساتے رہتے ہیں کر کر کے اس نے نکالا باہر. تو ان سے کسی نے کہا آپ عثمان رضی اللہ عنہ سے جا کے بات نہیں کرتے اسامہ بن زید سے؟ انہوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ میں بات کروں اور تجھے بھی سناؤں، میں نے تو بات کی ہے. تو لوگوں کا یہ ہے کہ بات کریں اور تجھے سنائے بھی. انہوں نے اس حدیث پہ عمل کیا کہ ہمیں سب کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. ان سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، سعودی حکمراں ایسے ہی ہیں، فلانا ان کے علماء ان کے پٹھو ہیں، فلانا حکومت کے پیسے ڈالر پہ پلتے ہیں، جو صحیح علماء ہیں ان کو جیل میں ڈال. ایسا نہیں ہے، وہ ان کو نصیحتیں کرتے ہیں، خط لکھتے ہیں خفیہ جو ان کے اور ان کے درمیان، یہی تو نصیحت اور خیر خواہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عہد لیتے تھے سارے مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی ہے، اور اس میں خصوصی طور پہ ذکر کیا کہ وہ ائمت ان کے اماموں کی حکمرانوں کی بھی خیر خواہی کرنی ہے. تو وہ خیر خواہی یہی ہے نا کہ آپ سب کے سامنے نہ کہیں، پیچھے بتائیں گے تو اس کے دل میں بھی پیدا ہوگا کہ واقعی اللہ سے ڈرنا چاہیے، کام نہیں کرنا چاہیے. سب کے سامنے ذلیل کریں گے تو بہت ساری باتیں وہ ماننا بھی ہوگی، نہیں مانے گا غصے میں آ کے، اس کے پاس طاقت بھی ہے. تیری یہ ہمت بکواس کر رہے کھڑے ہو کے میرے بارے میں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اپنے گھر کا پتہ نہیں ہوتا. مولوی صاحب وہ کھڑے ہو کے ممبر پہ جو ہے اس کو لتاڑ رہے ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہیں، اس کو فلانا، کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا ان سے. جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا حکام ہے جہاد کے، کیا حکام ہے، آپ کو پتا ہے کون سے ممالک سے کون سے معاہدے ہیں پاکستان کے، جو ہے طاقت کتنی ہے، اسلحے کی طاقت کتنی ہے، افواج کا کیا اسٹریٹجی ہے وغیرہ؟ نہیں، یہ تو مجھے نہیں پتا. تو پھر کیا بس ایٹم بم پھینک دو؟ میں کہہ رہا ہوں کسٹرڈ بنا کے کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے ایٹم بم، کیا کیوں ایٹم بم پھینک دیں؟ تو میں نہیں پا وہ ایٹم بم جائے ابھی جو امریکہ نے وہ جاپان وہاں بھیجے، نسل کے نسل تباہ ہو جائیں، لوگ تباہ ہو جائیں، مرد عورت سب مر جائیں، مسلمان بھی جو وہاں پر ہیں وہ مر جائیں. تم یہ چاہتے ہو؟ یہ کون سا اسلامی فقہ اور فہم ہے؟ یعنی ایسے ماس ڈسٹرکشن کے جو یہ ہتھیار ہیں وہ تو اس کے لیے ڈیٹرنٹ کے لیے رکھتے ہیں لوگ، یعنی دھمکانے کے لیے کہ ہم سے پنگا نہ لینا، دور رہو، دھمکانے خبردار، اس لیے رکھا جاتا ہے، نہ کہ اس کو استعمال کرنے کے لیے انتہائی حالات میں وغیرہ. وہ تو نہیں دیکھتا ہے. مسلمان تو اپنے جو ہے محدود صلاحیتوں اور ہتھیار ان کے ساتھ لڑتا ہے، وہ اس میں بھی قوانین کا پابند ہوتا ہے. کافر اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، ہم ان کے جیسے تو نہیں ہیں. وہ تو آؤ دیکھا نہ تھا، سب کو اڑا دو، پورے کارپیٹ بمبنگ کرو، جو بھی ہے، بچہ ہے بڑا ہے زندہ ہے مردہ ہے سب کو ختم کرو. ہم ایسے ظالم جابر وغیرہ مسلمانوں کا تو یہ جہاد نہیں ہوتا. ہم تو ظالموں سے بچانے کے لیے جہاد کرتے ہیں. جو پہلے دور میں مسلمان جہاد کرتے تھے، علاقے فتح کرتے تھے، وہاں کے کافر ان سے خوش ہوتے تھے جو عوام ہوتی تھی کہ ان ظالموں سے، ان بادشاہوں وغیرہ سے تم نے ہمیں بچائے ہیں، روم و فارس کے. وہ اسلام لے آتے تھے، ایمان لے آتے تھے. ہندوستان ہو، دوسری جو سرزمینیں ہیں وغیرہ جہاں پر اسلام آیا، اسی طریقے سے تو آیا. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے اخلاق کردار سے اور جہاد کے جو عظیم حسن اور خوبصورتی ہے اس سے متاثر کریں، ہم اور موقع دیتے ہیں کہ جہاد کو دہشت گردی کا لیبل لگایا جا سکے. وہی حرکتیں کرو جس سے ملیں. خود کرا دو دھماکے، یا ان کے چند نوجوان ہیں ان کو بتاؤ نا، دیکھو یہ قتل ہو رہا ہے، مر رہا ہے. وہ فرانس میں جا کے، تم فرانس میں گئے کیوں تھے؟ مزے کر رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، فرانس کی نیشنل ٹی وی لے رہے ہو، اب دھماکے بھی کر رہے ہو. ادھر بیٹھو پھر آپس سے مسلمان افواج میں تم جاؤ، اور تمہارا امیر جب حکم دے جاؤ سرحدوں پہ جاؤ لڑو.
اور یہ کیونکہ تکفیری سوچ کی وجہ سے یہ سارے کام کرتے ہیں. یہ مسلمان ملک مسلمان ریاست نہیں ہے, یہاں کے افواج مسلمان نہیں ہے, حکمران مسلمان نہیں ہے, تبھی یہ پھر اپنے جہادی جماعت اور امیر بناتے ہیں. کیونکہ جتنی شرائط میں بیان کر رہا ہوں یہ دل میں یہ بھی مانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو اپنے امیر المجاہدین فرانہ لشکر کا بنایا ہوا ہے, اس کی اجازت کے بغیر یہ بھی بارڈر پار نہیں جاتے. امیر صاحب جب کہیں گے تب جائیں گے. امیر صاحب خود تو نہیں جاتے, لیکن جو ہے امیر صاحب جب ہمیں کہیں گے تب جائیں گے. امیر صاحب نے حکم دیا ہے, امیر صاحب. تو اس کا مطلب تم بھی مانتے ہو کہ امیر کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا, لیکن امیر میرا یہ فلانا علامہ حافظ یہ ہے, لیکن یہ مسلمان ملک کا جو حکمران ہے, افغانستان کا حکمران ہو, پاکستان کا حکمران ہو, چاہے ترکی کا یا مصر کا حکمران ہو, سب برابر ہیں اپنے اپنے ملک کے لیے. ان کی اجازت ان کے اوپر واجب ہے. تو وہ اس سے مراد نہیں ہے. یہ تو کافروں کے ہی ایجنٹ اور انہوں نے ہمارے اوپر بٹھائے ہوئے ہیں, یہود و نصارہ و اسرائیل وغیرہ میں. اللہ المستعان. وہ جنہوں نے سوال کیا تو وہ آتے دھوئیں دار موضوع ہے انشاءاللہ اس تعلق سے, کیونکہ یہ جو شبہات ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوا, یہی سب کے دلوں میں بھرے ہوئے ہیں, یہی ان کو بتایا ہوا ہے. یہ باتیں کرنے والے جو ہیں وہ لوگ تو کہتے ہیں شیطانی لوگ ہو تم لوگ, وہابی مدخلی لوگ, سعودی عرب کے جو ہے جوتے چاٹنے والے, ان کے پٹھو وغیرہ, اسی لیے ان کے حق میں تم فیصلے باتیں کرتے رہتے ہو, جہاد کے لیے نہیں نکلتے. جو لوگ جہاد کے قائل ہیں وہ چلے جائیں, ان کو کس نے روکا ہے؟ ہم نہیں ہیں, اگر تم ہو تو چلے جاؤ, ان کو خود پتہ ہی نہیں ہے. فلسطین آپ جا سکتے ہیں. ان کی جہادی کارروائیوں سے ماشاء اللہ تبارک اللہ سبحان اللہ. صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 12,000 بھی اگر مسلمان ہوں ان پر کوئی بھی پوری دنیا غالب نہیں ہو سکتی, اگر صحیح مومن مسلمان ہو. تو یہ تو پتہ نہیں کتنے ہیں. اتنا بڑا جو ہے فلسطین تھا, اور اسرائیل اتنا سا تھا. یہودی غاصبین جو ہے, ان کو اسرائیل بھی ہم نہیں کہتے, یہودی غاصبین اتنے سے تھے. اب اتنے سالوں بعد وہ اتنے اور یہ اتنے سے رہ گئے ہیں. یہ کون سے اسلامی جہاد کا نتیجہ ہے کہ یہ الٹ نتیجہ نکل رہا ہے؟ تو اس کو کیا برقرار رکھنا چاہیے جہاد کے نام پہ؟ نہیں, آپ کو سوچنا چاہیے, ہجرت کا سوچنا چاہیے, معاہدوں کا. اور بہت سارے جو حکمران ہیں وہ بیچارے معاہدے کر کے ان کے بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں, جن کو یہ کہتے ہیں بزدل وغیرہ. آخر میں بھی پھر اور گالیاں بھی ان کو دیتے ہیں, ہم نے تو جہادی کارروائی کی, انہوں نے کچھ نہیں کیا, معاہدے کر رہے ہیں. ان کا لکھا ہوا تھا, ان کا رسالہ شائع ہوتا ہے کہ حکمرانوں کے معاہدے اور مجاہدین کی الغار. تو معاہدے کرتا رہے, ہم ایسی کی تیسی کرتے رہیں گے. حالانکہ ان کا معاہدے کا پاس کرنا تمہارے اوپر ضروری ہے. اس کے نتیجے میں 1 انچ زمین بھی ان کو نہیں ملتی ہے, ذلیل ہوتے رہتے ہیں. جو معاہدے کرتے ہیں وہ کہیں بچا لیتے ہیں. خود ہمارا پاکستان جس طرح وجود میں آیا وغیرہ, بعض جنگی کارروائیوں کی ناکامی میں اپنے ایمان عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے بعد میں پھر جو معاہدے ہی ہوئے وغیرہ, قراردادیں پاس ہوئی وغیرہ, اس طریقے سے وہ مل گیا. تو یہ ایک ممکن حل ہے. سعودی عرب کے بھی کوئی سفیر وغیرہ یہ کہہ رہے تھے, انگلش میں ان کی تقریر تھی کہ اس طریقے سے پاکستان انڈیا میں بھی ہوا, فلاں جگہ پہ بھی ہوا. تو اس طرح مذاکرات ڈالا کے ذریعے سے ممکن چیز ہو سکتی ہے, کم از کم جان و مال وغیرہ ان چیزوں کے خطرات سے بچا جا سکتا ہے. لیکن اس طریقے سے جو ملیٹنٹ وغیرہ کارروائیاں کرتی ہیں عام طور پہ کبھی کامیابی نہیں ملتی ہے, کیونکہ ہم جو سلفی ہیں آپ دیکھتے ہوں گے ہر چیز میں عقیدہ پہلے صحیح کرو کہتے ہیں. آپ کو ان چیزوں میں کامیابی مل بھی سکتی تھی اگر عقیدہ آپ کا صحیح ہونا. آپ اس چیز پہ آتے ہی نہیں ہیں, راضی نہیں ہوتے کہ باقی شرائط پھر ہمیں بتانی پڑتی ہیں ساری چیزیں, کیونکہ یہ ساری شرائط بھی اگر پوری کر لیں, یہ جو سنت سے ثابت ہیں, آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. دنیا میں کچھ کامیابی بھی مل جائے, آپ خسارے پانے والے میں سے کتنی ایسی حکومتیں خلافت ہیں جن کی گن گاتے ہیں, خلافت عثمانیہ تھے, فلانا فلانا ختم کر دی وہابیوں نے, اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. وہ کیا تھی, وہ سب شرک بدعت اور جو ہے ان چیزوں پر مبنی. لوگوں کے جہاد کے جذبے کی قرآن و سنت سے نہیں, ارطغرل ڈرامہ دکھا کے ترکی کا جہاد کے جذبے ہے اور عشق محبت بھی ہے. اور ابن عربی اس میں صوفی, جس کو علماء کرام نے کافر قرار دیا ہے, امام نے تیمیہ اور دیگر علماء نے, وہ کفریہ اور باطنی عقائد رکھتا تھا. وہی جو وحدت الوجود کے عقیدے میں بھی اللہ ہوں تو بھی اللہ ہے, اس طریقے کے عقیدے رکھتا ہے, وہ ان کا رہنما ہے. وہ مجاہدوں کی مدد کے لیے آتا ہے, اس کو پکارتے ہیں. اس قسم کے عثمانی سلطنت وغیرہ جس کے یہ حوالے دیتے ہیں. تو یہ صرف خلافت اور سلطنت ہونا تو کافی نہیں ہے. فلاں جگہ پر خلافت اسلامیہ, امارت اسلامیہ قائم ہو گئی ہے مسلمانوں کے فلاں ملک میں, لیکن آپ کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے. آپ کے جو مزار جیسے کہ تیسے موجود ہیں, تعویذ گنڈے وغیرہ یہ سب چیزیں موجود ہیں, توحید کو قائم آپ نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات میں جو اللہ کا حق بنتا ہے وہ آپ نہیں دیتے, تو کیا مخلوق کے حقوق دے رہے ہیں؟ چور کا ہاتھ کاٹو, زانی کو انصار کرو, قتل کے بدلے قتل کرو. یہ تو ویسے بھی انسان کی فلاح و بہبود کے لیے, اگر کوئی مسلمان نہیں بھی ہو اس سے اس کو فائدہ ہی ہے. اصل اسلامی دعوت اور غیر اسلامی دعوت میں فرق ہی اللہ کی توحید اور شرکیہ والے مسائل ہیں. باقی جو اسلامی حدود جو واقعی خوبصورت ہیں, جس کا فائدہ ہوتا ہے معاشرے کو, وہ تو کافر بھی پسند کرتے ہیں. سود کا خاتمہ ہو, استحصال نہ ہو, دولت میں صحیح تقسیم ہو, زکوٰۃ سے لوگوں کو مال ملتا ہے, غریب خوش ہوتے ہیں, اور جو حدود کا نفاذ, چور آئندہ چوری نہیں کریں گے, ہاتھ کاٹیں گے, تو آپ کے ساتھ تو کمیونسٹ بھی مل جائیں گے اس دعوت میں. ہاں اچھی بات ہے, یہ ہونا چاہیے. لیکن جب آپ کہیں گے توحید کی دعوت,
انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. یہ وہ مشرکین تھے جو اللہ کو رب مانتے ہیں، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو وہ تکبر کرتے ہیں. مسئلہ سارا یہی ہے. تو ہم بھی گھما پھر کے جو صحیح سلفی دعوت والے ہیں، انبیاء کرام کی دعوت پر چلنے والے ہیں، ہم بھی گھما پھر کے آپ جہاد کی بات کریں گے، ہم پھر بھی توحید پر لائیں گے. آپ جو ہے ہجرت کی بات کریں گے، توحید پہ لائیں گے. شریک کی نماز کی بات کریں گے، توحید پہ لائیں گے. نماز کی بات کریں گے، ہم توحید پہ لائیں گے. توحید تو ایسا اعلیٰ مقام ہے کہ یہ جہاد جیسا عظیم جو کام ہے وہ اس کا غلام ہے، وہ تو اس کا خادم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں جہاد کس لیے کرتا ہوں؟ اللہ کی توحید کے لیے. یہ تو ایک وسیلہ ہے، صرف لڑنا کوئی چیز تو عام طور پہ تمام انسانوں کی جان جو ہے معصوم ہے، ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے سوائے حق سے. اور حق یہ ہے کہ جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے اور نہ ذلیل ہو کے جزیہ دیتے ہیں، تو یہ زمین پہ رہنے کا پھر کوئی حق نہیں ہے کہ مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہوں. یہ پوائنٹ رہ گیا. دیکھیں اصل چیز کفر نہیں ہے ان کا جس کی وجہ سے ہم لڑ رہے ہیں، وہ اسلام اور ایمان جو اللہ کی توحید ہے اس کے راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان کے خلاف لڑا جاتا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عورتوں کو قتل نہیں کرو. عورتیں کافر نہیں ہوتی، ان کی تو عورتیں ایک نمبر کی کافر ہوتی ہیں، ان سے زیادہ جادو ٹونے کرنے والی فلاں، تو ان کو کیوں نہیں قتل کریں؟ کفر کے خلاف اگر لڑنا ہے ہمیں تو ان کے مردوں کو بھی مارو، عورتوں کو بھی مارو. یہ اور ان کے جو اندر عبادت گزار بیٹھے ہوئے ہیں ان کے درویش لوگ، وہ تو زیادہ بلکہ دین کے قریب ہیں، مشرک ایک قسم کے کافر مشرک، اور ان کو بھی گمراہ کرنے والے دوسروں کو، ان کو بھی نہ مارو. تو اصل چیز یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی توحید نافذ ہو جائے قائم، اور یہ مغلوب ہو، اللہ کا دین سر بلند ہو. لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کا کلمہ بلند ہو، باقی کلمے ہوں تو وہ ذلیل اور زیر ہوں، وہ اونچے اور بلند نہ ہو. کوئی کنیسہ ہو، کوئی چرچ ہو، کوئی یہودیوں کا کوئی معبد خانہ ہو، یا ہندوؤں کے مندر ہوں وغیرہ، یا یہ مسلمان کہلانے والوں کی درگاہیں اور مزاریں ہوں، یہ سب نیچے ہوں، ان کے علم چبوترے وغیرہ جھنڈے جن کی پوجا کرتے ہیں. اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہ انڈر میں ہوں، اس کے زیر ہوں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ کے کلمے کے لیے. تو اللہ کے کلمے کو سیکھنا ضروری ہے. اسی کو ہم بار بار ذکر کریں گے انشاءاللہ.